پھاڑنا، اس کے پیچھے اللہ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس پانی کو زمین میں رکھ دیتا ہے، اسٹور کر دیتا ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے۔ ہم پانی کے اسٹور کتنے بناتے رہیں گے، اور خانہ کے لوگوں کو کتنا پانی چاہیے روزانہ، اس کے لیے ہمارے پاس کتنے بڑے ٹینک ہونے چاہیے تھے، بڑے سے بڑا ٹینک ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتا تھا۔ اتارنے والا اللہ، بخارات بنانے والا اللہ، ہوا کے کندھے پہ سوار کرانے والا پانیوں کو اللہ، پھر اسے بادل کی شکل میں بدلنے والا اللہ، پھر اسے زمین پہ برسانے والا اللہ، پھر اسے پہاڑوں پہ برسانے والا اللہ، پھر برف بنا کے گرانے والا اللہ، پھر اولے بنا کے برسانے والا اللہ، پھر آگے ندیوں سے پانی کو دوبارہ واپس لانے والا اللہ، پھر اس کو دریاؤں کی شکل دینے والا اللہ، پھر زمین کی رگوں میں پانی کو کھڑا کر دینے والا اللہ۔ ہمیں تو اتنا کام کیا ہم نے کہ ہم نے کنواں کھودا اور اس میں سے پانی نکال لیا، پائپ ڈالا اور اس میں سے پانی نکال لیا۔ یہ قل ان ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، میرے بندوں مجھے بتاؤ اگر میں یہ پانی ویسے ہی ختم کر دوں تو تمہاری موٹریں، تمہارے پائپ، تمہارے کنویں تمہارے کس کام آئیں گے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، میں اس سارے کو کڑوا کر دوں تو پھر تمہاری موٹریں کس کام آئیں گی اور کیا تمہیں اس کا نفع ہوگا؟ سائنسدان کہیں گے ہم میٹھا کر دیں گے، پلانٹ لگائیں گے، سارا پانی میٹھا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ایک آیت قرآن میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر انہیں میں پانی ویسے ہی ختم کر دوں تو پھر کیا کرو گے، پھر کہاں سے لاؤ گے؟ تو کائنات کے سارے نظام پر میرے بھائی اور بہنوں اللہ کی طاقت اور حکومت ہے۔ تو زمین کے چشمے، زمین کی رگوں کا پانی، زمین کا پھٹنا، اس سب کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ پھر دانا پھٹتا ہے، یہ اللہ پھاڑتا ہے، جڑ نیچے جاتی ہے، یہ اللہ لے جاتا ہے، کونپل اوپر آتی ہے، یہ اللہ لاتا ہے۔ ان اللہ خالق الحب والنوا كزرع اخرج شطأه، اللہ اس کی کونپل نکالتا ہے، فآزرہ، اللہ اسے مضبوط کرتا ہے، فاستغلظ، اللہ اسے موٹا کرتا ہے، فاستوى، طرح سے ستون کی طرح وہ تنا باہر چلا جاتا ہے، پھر آگے جا کر اپنی شاخیں نکالتا ہے، پھر شاخوں پر اللہ کا امر متوجہ ہوتا ہے، اس میں سے کلیاں نکلتی ہیں، پھر اللہ کا امر متوجہ ہوتا ہے، اس پہ پھول بنتے ہیں، پھر اللہ کا امر متوجہ ہوتا ہے، اس پہ بور لگتا ہے، پھر اللہ کا امر متوجہ ہوتا ہے، اس کا دانہ بنتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے سامنے کڑوا درخت، کڑوا پتا، کڑوی چھال، کڑوی لکڑی آم کی، اور اس میں سے ایک دانہ بالکل وہ مسور کے دانے کے برابر ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتے 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 ایک آم کی شکل اختیار کرتا ہے، اس میں گودا بھرتا ہے، پھر اس کے اندر ذائقہ بھرتا ہے، پھر اس میں مٹھاس بھرتا ہے، پھر اس میں لذت بھرتا ہے، پھر اس میں رنگ بھرتا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک کوئی نہیں، کوئی مشیر کوئی نہیں، کوئی وزیر کوئی نہیں، کوئی مددگار کوئی نہیں۔ پہاڑوں کو کھڑا کر دیا، وہ ہل نہیں سکتے، ہواؤں کو چلا دیا، وہ رک نہیں سکتی، پرندوں کو اڑا دیا، وہ چل نہیں سکتے، ہمیں چلا دیا، ہم اڑ نہیں سکتے، مچھلیوں کو تیرا دیا، وہ باہر نہیں آ سکتی، ہمیں باہر رکھا، ہم پانی کے اندر نہیں جا سکتے، رینگنے والوں کو پیٹ کے بل دوڑا دیا، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، چلنے والوں کو پاؤں پہ چلایا، وہ رینگ کے نہیں چل سکتے، اندھیرے میں چمگادڑ کو دکھایا، اندھیرے میں پتنگوں کو آنکھیں عطا فرمائی جو اندھیرے میں بھی اپنی راہیں تلاش کر لیتی ہیں، ہمارے لیے اندھیروں کو اندھیرا بنا کر ہمیں اندھا کر دیا۔ اسی اندھیرے میں چوہا بھاگا ہوا جا رہا ہے، بلی بھاگی ہوئی جا رہی ہے، اسی اندھیرے میں دل کا اندھیرا، چونٹی کتنا چھوٹا جان، کتنا چھوٹا کیڑا ہے چونٹی، وہ کمزور نظر والے کو تو نظر ہی نہیں آتا، اتنا چھوٹا وجود ہے۔ آگے اس کی دل ہے، اس میں بالکل گھپ اندھیرا ہے، لائٹ کوئی نہیں،
کوئی راستہ کوئی نہیں، آگے اس کی آنکھیں بھی کوئی نہیں، اس کے کان بھی کوئی نہیں، لیکن ساری چیونٹیوں کو پتہ ہے یہاں دانے پڑے ہوئے غذا ہے، یہاں انڈے پڑے ہوئے ہیں ان کی حفاظت ہے، یہاں بچے نکلے پڑے ہیں ان کی حفاظت ہے، یہاں ہماری ملکہ بیٹھی ہوئی ہے اس کی نگرانی ہے، یہاں وہ لشکر بیٹھا ہوا ہے جو باہر سے جا کے غذا ڈھونڈ کے لاتا ہے، یہاں پہرے دار بیٹھے ہیں جو اس دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس گھپ اندھیرے میں چیونٹی جو دیکھ نہیں سکتی، جو سن نہیں سکتی، وہ ٹھیک اپنی جگہ پہ جاتی ہے، وہاں سے باہر نکلتی ہے، باہر سے اندر آتی ہے۔ یہ ان سب کے پیچھے اس اللہ جل جلالہ کا غیبی طاقتور نظام ہے کہ اس نے اڑایا، اس نے تیرایا، اس نے چلایا، اس نے ٹھہرایا، اس نے بہایا، اس نے اٹھایا، بلند کیا، پست کیا، سخت کیا، نرم کیا، لطیف بنایا، کفیف بنایا۔ اس سب کے پیچھے ذالکم اللہ ربکم الحق، اکیلا اللہ طاقتور بادشاہ ہے جس کی شہنشاہی کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اللہ اپنے ارادوں میں خود مختار ہے، اللہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، اللہ اپنی قدرت میں خود مختار ہے، اللہ اپنی بقا میں خود مختار ہے، اللہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے میں خود مختار ہے، اللہ عزت دینے میں خود مختار ہے، اللہ ذلیل کرنے میں خود مختار ہے، موت لانے میں اسرائیل کا محتاج نہیں، زندگی دینے کے لیے وہ روح کا محتاج نہیں، پانی کا محتاج نہیں، ہوا کا محتاج نہیں۔ یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی، آگے مچھلی نے منہ کھولا، سیدھا مچھلی کے پیٹ میں گئے، ہوا ختم، روشنی ختم، پانی ختم، روٹی ختم، روٹی کے بغیر بھی، پانی کے بغیر بھی چند دن تو زندگی چلتی ہے، ہوا کے بغیر چند منٹ میں زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ اپنے ارادوں کو وجود میں لانے کے لیے نہ ہواؤں کا محتاج، نہ فضاؤں کا محتاج۔ ایک حکم آ گیا مچھلی کو، یہ تیری غذا نہیں، میری امانت ہے، اسے باقی رکھنا ہے۔ اللہ نے پانیوں کے اندر، موجوں کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں، ایک روایت کے مطابق اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا، تو دو مچھلیوں کے درمیان 40 دن اللہ کا بندہ سیر کر رہا ہے سمندر کی، نہ مرنے دیا، نہ بیمار ہونے دیا، نہ اس پر کوئی آفت آنے دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو سفید شفاف بنا دیا، سمندر کو روشن کر دیا، نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سارے سمندر کی سیر کرتے رہے۔ سمندر کی دنیا بڑی خوبصورت ہے، دنیا کی، زمین کی دنیا سے سمندر کی دنیا ہزاروں گنا خوبصورت ہے، ہزاروں گنا۔ تو اللہ اپنے فیصلوں میں، اللہ اپنی قدرت میں نہ بندوں کا محتاج ہے، نہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ عرش و فرش کا، نہ جنت و دوزخ کا۔ اللہ اپنے فیصلوں میں اپنی ذات سے فیصلے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ان سارے نظاموں پر اللہ کی خود مختار طاقت قائم ہے۔ آسمان کی بلندی اللہ کی محتاج ہے، زمین کی پستی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ میں اپنی صحت میں اللہ کا محتاج ہوں، میں اپنی بقا میں اللہ کا محتاج ہوں۔ آپ لقمہ بناتے ہیں، ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ آپ کی بیگم کہتی ہے یہ لقمہ، یہ روٹی میرا خامد کما کے لایا ہے، وہ نہ کماتا تو ہم کہاں سے کھاتے؟ تبلیغ میں بھیج رہے ہیں اپنے مردوں کو، تو ہمارا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرا کیا بنے گا؟ یہ دیکھو یہ میرا مرد کما کے لایا ہے۔ مرد کہتا ہے دیکھو میں یہ کما کے لایا ہوں، بیٹا دیکھو کماتے ہیں تو روٹی ملتی ہے، نہیں کمائیں گے تو نہیں ملے گی۔ یہ پہلا شرک کا سبق ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں۔ ان ظالموں کو تو یہ کہنا تھا کہ میرے بچوں اللہ تمہیں پالتا ہے، تقوی اختیار کرنا، اللہ تمہیں پالے گا۔ پیسے سے لوگ نہیں پلتے، روٹیوں سے لوگ نہیں پلتے، حکومتوں سے لوگ نہیں پلتے، اللہ پالتا ہے۔ جب وہ پالتا ہے تو مکے کے کالے پہاڑوں میں اور کالی راتوں میں اسماعیل کو پتھروں کے اندر سے پانی کے چشمے نکال کے پلا دیتا ہے۔ اللہ جب پالتا ہے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر سارے زندگی کے اسباب ختم کر کے پال کے دکھاتا ہے۔ اللہ جب پالنے پہ آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر بھڑکتی آگ میں پال کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ جب پالنے
پہ آتا ہے تو بنی اسرائیل کو میدان صحرا میں جانا پانی ہے، نہ غذا ہے، نہ سایہ ہے، نہ گھر ہے، نہ زراعت ہے، نہ کاشت ہے، نہ تجارت ہے۔ اللہ 40 سال 6 لاکھ کی قوم کو بٹھا کے من و سلوہ کھلاتا ہے، میٹھا بھی کھلاتا ہے، نمکین بھی کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رات کو ایک روشنی کا مینار کھڑا کر دیتا ہے جس سے راہیں روشن ہو جاتی ہیں، گرمی ہے تو دن میں بادلوں کا سایہ کر دیتا ہے جس سے دھوپ چلی جاتی ہے، پانی کوئی نہیں تو ایک پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے ہیں، اس سے 12 چشمے نکال کے پلا دیتا ہے۔ جو تن پہ کپڑا لے کے نکلے تھے، کوئی جوڑے لے کے گئے تھے، وہ تو ایک کپڑے میں بھاگے تھے، اللہ نے اسی جوڑے کے اندر ایک صفت پیدا کر دی۔ 40 سال وہ جوڑا ان کے تن پہ رہا، نہ پرانا ہوا، نہ پھٹا، نہ میلا ہوا۔ 40 سال ایک جوڑے میں گزرے، نہ اس کو اللہ نے پھٹنے دیا، نہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پرانا ہونے دیا، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میلا ہونے دیا۔ اللہ اپنے ارادوں میں خود مختار، جو چاہے کر کے دکھا دے، اور جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو حکومتیں ڈھری رہ جاتی ہیں، تلواروں کی چھاؤں میں آ کر وہ زندگی کے رشتے توڑ دیتا ہے، اور لاؤ لشکروں کے اندر بٹھا کر وہ موت کے ہاتھوں سے شکست دے کے دکھا دیتا ہے۔ فرعون کے لاؤ لشکر سمندر نے، جس سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کو پار لگایا، اسی سمندر نے فرعون کو پکڑ کے ڈبو کے دکھایا کہ پیچھے فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے، فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ معصوم بچہ 6 سال کا اسماعیل، اس کی گردن کا گوشت کتنا نرم، انسان کی گردن گوڑا بھی ہو جائے، جوان بھی ہو، گردن کا گوشت بہت نرم، اور بچے کا اور نرم، چھری بڑی تیز، گردن بڑی نرم، پیچھے ہاتھ خلیل اللہ کا انتہائی طاقت اور ہاتھ ہے، چھری بھی تیز ہے، کاٹنے والا کاٹنا چاہتا ہے، کٹوانے والا کٹنا چاہتا ہے، چھری موم نہیں بنی، گوشت لوہا نہیں بنا، یہ نرم کی نرم، وہ سخت کی سخت، یہ چل رہی ہے۔ آسمان والے کا حکم آیا کہ تو نے نہیں کاٹنا، اور گوشت کو کہہ دیا تو نے نہیں کٹنا، یہ سخت نہیں ہوا، چھری نرم نہیں ہوئی، اور اللہ نے طاقت نکال لی اس سے کاٹنے کی، کا اے ابراہیم زور لگا کے دکھا، کاٹ کے دکھا، کاٹ کے دکھا، کر کے دکھا۔ 70 دفعہ چھری چلائی، نہیں چل سکی، اللہ کا ارادہ بدل گیا، نہیں مارنا، حفاظت کرنی ہے، نہیں مارنا۔ مروانے پہ آتا ہے تو ایک لنگڑے مچھر سے نمرود کو ٹٹوا دیتا ہے، تند و تیز ہواؤں سے قوم عاد کو فنا کر دیتا ہے، ایک فرشتے کی چیخ سے قوم سمود کے گھروں کو سمیت ان کو گھروں میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، پانیوں کے طوفان سے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر کے بھی دکھا دیتا ہے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا النار فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ وہ ڈبونے پہ آتا ہے قوم سبا کے باغات، فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم فبدلناهم بجنتیہم جنتین ذوات اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل ذلک جزیناهم بما کفروا فهل نجازی الا الکفور۔ پانیوں کے طوفان اور تنکوں کی طرح زندگیوں کو بہا دیا۔ اسی پانی کی طوفانی موجوں میں اللہ جل جلالہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا کہ بحیرہ طبریہ بہت بڑی جھیل ہے سمندر کی طرح، پانی کی موجوں پر چلتے ہوئے آ رہے، نہ کشتی ہے نہ کوئی، انہوں نے وہ باندھی ہوئی ہے کوئی ٹیوب جس میں ہوا بھری ہوئی ہو، پانی کے اوپر یوں چل کے آ رہے تھے جیسے کوئی خشکی پہ چلتا ہوا آتا ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے اور بہت بڑے نبی تھے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کشتی کے سفر میں تھے، ایک جوہری کا لال گم ہو گیا، اس نے شور مچایا، میرا لال گم ہو گیا، پتھر قیمتی، اور شک کیا مالک بن دینار پر کہ ان کے کپڑے میلے، ان کی حیثیت فقیرانہ۔ اسی کشتی میں ایک اور کوئی اللہ کا نیک بندہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگے مجھے اس نوجوان سے پوچھنے دو، یہ ویسا نظر نہیں آتا جیسے تم لوگ شک کر رہے ہو۔
ان کے پاس چلے گئے، ان سے کہنے لگے بیٹا یہ لوگ تیرے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ وہ جو اس کا جوہری کا پتھر چوری ہوا ہے کہیں تم نے تو غلطی سے نہیں اٹھا لیا. تو مالک میں دینار کہتے مجھ سے صفائی لے لو، قسم لے لو، نہاں لے لو، میرے اوپر سر پہ قرآن رکھ دو. جو ہمارے آج کا دستور ہے شور مچاتے میں نے نہیں چرایا، میں نے نہیں چرایا، کچھ نہیں بولے، خاموش. فنظر نظرۃ فی السماء، یوں آسمان کو ایک نظر دیکھا، بس اس طرح یوں آسمان کو دیکھنا تھا کہ کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرا ڈال دیا اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک لال تھا، ہر مچھلی کے منہ میں، اور یوں منہ کر کے باہر آ گئے. مالک ابن دینار نے ایک مچھلی کے منہ سے وہ نکالا اور ان کو دیا، کہا جس کا گم ہوا ہے اس کو دے دیں اور میں چور نہیں. یہ کہا کشتی سے اترے، پانی پر چلتے ہوئے دریا کے پار چلے گئے. جب وہ نہ ڈبوئے تو اٹھتی ہوئی موجیں بھی اسے غرق نہیں کر سکتی، اور جب وہ غرق کرتا ہے تو صاف چپٹی زمین پر قارون کو دھسا دیا، زمین کے اوپر قارون کو دھسا دیا، پانی کی طرح زمین کے اندر وہ دھستا چلا گیا. اور جب وہ چلانے پہ آیا تو بہتا ہوا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور 4000 کا صحابہ کا لشکر گھوڑوں پر، اونٹوں پر، اور اعلیٰ ابن حضرمی وہ اونٹ سے اترے، 2 نفل پڑے، پھر دعا کی مولا تیرے غلام، تیرے محبوب کے غلام تیری راہ میں تیرے دین کے لیے عجزنا، ہمیں سمندر سے پار کر دے. اور پھر کہا سم اللہ واقتحموا، پڑھو بسم اللہ، لگا دو چھلانگیں. کوئی نہیں بولا. ارے نادان امیر، خودکشی حرام ہے، یہ کیا کرتا ہے، ہمیں مروانا چاہتا ہے. یہ سمندر ہے، سمندر کوئی نالا تو نہیں، کوئی نہر تو نہیں، کوئی دریا تو نہیں، کیا ہم اس میں سے پار گزر جائیں؟ سمندر ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیسے کود جائیں؟ نہ کشتی ہے، نہ کوئی اسباب ہیں. ترک شریعت، ترک سبب ضرور شریعت کجا رہا، کہاں جائز ہے کہ اسباب کو چھوڑ دینا، کہاں جائز ہے یوں کود جانا. سارے ایمان والے ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا واقتحمنا فعبرنا وما بل الماء وصل خفاف ابلنا، ہم نے کہا بسم اللہ اور لگائی چھلانگیں اور ہم پار کر گئے سمندر، اور پانی نے ہمارے اونٹ کے تلے بھی تر نہ کیے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے وہ ہو جائے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہ ہو سکے. جو ارادہ کرے وجود پکڑے، ارادہ نہ کرے تو وجود نہ پکڑے. سب کچھ پیچھے اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے. زمین کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، آسمان کی بلندیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہواؤں کے طوفان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، سمندروں کی طغیانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، دریاؤں کی روانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. بحر و بر، عرش و فرش، شرق و غرب، شمال و جنوب، ایک تنے تنہا اللہ وحدہ لا شریک کی حکومت ہے. للہ ملک السماوات والارض، اسی کی حکومت ہے زمین میں آسمان میں. کب سے ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، اس اللہ کی حکومت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اور ساری قوتوں میں کوئی اور بھی شریک ہے نہیں. قل ان الامر کلہ للہ، ساری حکومتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. ان الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، مخلوق اللہ کی، حکومت اللہ کی، دن اللہ کا، رات اللہ کی، جو اس میں ہے سب کا سب اللہ کا ہے. جب یہ سارا کچھ اللہ کا ہے تو اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے میرا بندہ تو بھی میرا بن جا، تو کیوں میرے غیر کے پیچھے چل پڑا. زمین میری مانے، آسمان میری مانے، ہوائیں میرے تابع ہو کے چلیں، سمندر میں موجیں میرے حکم سے اٹھیں. سیپ کا منہ کھولے اندر میں پانی، صدف کا منہ کھولے اندر میں پانی لے، موتی میرے حکم سے بنے، سانپ کا زہر میرے حکم سے بنے، درختوں کے پھل میرے حکم سے آئے. سورج مجھ سے پوچھ کے چڑھے، مجھ سے پوچھ کے غروب ہو. رات کی تاریکیاں میرے حکم سے آئیں، دن کے اجالے میرے حکم سے آئیں، فصلیں میرے حکم سے لہلہائیں.
لہائیں، پرندے میرے حکم سے ہوا میں تیرتے اڑتے چلے جائیں، سمندر کی مچھلیاں میرے حکم سے چلتی چلی جائیں، آسمان کی نیلی چھت میرے حکم سے قائم ہو، جنت کے خزانے میرے تابع ہوں، جہنم کے خزانے میرے تابع ہوں، عرش و فرش کی مخلوق میرے تابع ہو، پہاڑوں کی بلندیاں میرے تابع ہوں، ان کی سختیاں میرے تابع ہوں، ان کے خزانے میرے تابع ہوں، زمین کے خزانے میرے تابع ہوں۔ اے میرے بندے ذرا غور تو کر، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میرے بندے تم غور تو کر، میں تمہیں ہر طرف نظر آؤں گا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے میں تمہیں نظر آؤں گا، لیکن میرے نظر آنے کی شرط یہ ہے کہ ان آنکھوں سے حرام دیکھنا چھوڑ دو، ان آنکھوں سے حرام دیکھنا چھوڑ دو، تو پتے پتے میں تمہیں میرا نور نظر آئے گا، بلند چوٹیوں میں میرا نور تجھے نظر آئے گا، چلتی ہواؤں میں میرا نور تمہیں نظر آئے گا، کھلے آسمان پر اور لمبے چوڑے دریاؤں میں اور کھلے میدانوں میں، ایک ایک پتھر میں، ایک ایک ذرے میں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ اے میرا بندہ اپنی نظروں کو حرام دیکھنے سے بچا لے، پھر دیکھ میں تمہیں ہر جگہ نظر آؤں گا، میرا نور تمہیں ہر جگہ سے چھن چھن کے نظر آئے گا۔ سورج کی روشنی کو تو ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، لیکن جس کی آنکھیں حرام دیکھنے پر ٹک جاتی ہیں تو میں اس کے دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہوں۔ میرا نور ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ میرے ساتھ سودا کرو، اپنی بصارت مجھے دے دو اور بصیرت مجھ سے لے لو، اپنی آنکھوں کے پردے جھکانا سیکھو، دل کی روشنی میں تمہیں دے دوں گا، تو تمہیں ذرے ذرے میں اللہ نظر آئے گا، پتا پتا اللہ اللہ تمہیں کہتا نظر آئے گا۔ اپنا سننا مجھے دے دو، اپنا سننا مجھے دے دو۔ کیا مطلب؟ اس سے گانے سننا چھوڑ دو، اس سے حرام سننا چھوڑ دو، اس سے فحش سننا چھوڑ دو، کانوں کو ڈاٹ لگا دو، موسیقی سے، گانے سے، غیبت سے، چولی سے، جھوٹ سے تمہیں پکا پکا میری تسبیح پڑھتا سنائی دے گا۔ سنا جو تم ایک ایک ذرہ تمہیں سنائی دے گا کہ سبحان اللہ کی رٹ لگا رہا ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ یہ ممبر، یہ سٹینڈ، یہ ربڑ کا تار، یہ بچھا ہوا کارپیٹ، اس کا ایک ایک تار، اس کا ایک ایک ذرہ، جسم کا ایک ایک بال، ایک ایک رونگٹا اور روواں، یہ ساری مسجد کا ایک ایک ذرہ، یہ کتنے ذرات سے مسجد بنی کھڑی ہے، اس میں ڈلنے والا لوہا، لوہے کا ایک ایک ذرہ، لگا ہوا سیمنٹ، سیمنٹ کا ایک ایک ذرہ، لگی ہوئی اینٹیں، اینٹوں کا ایک ایک ذرہ، یہ بنی ہوئی چھت، چھت کا ایک ایک ذرہ، کائنات کا ایک ایک ذرہ سبحان اللہ کی رٹ لگا رہا ہے۔ کان بند کرو تو سنائی دے گا، لب بندو چشم بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برما دہند، زبان کو بند کر دے گالی گلوچ سے، غیبت سے، کانوں کو بند کر دے موسیقی سے، حرام سے، فحش سے، آنکھوں کو بند کر دے غیر کو دیکھنے سے۔ اگر اللہ تیرا سینہ روشن نہ کرے تو مجھے آ کے پکڑ لینا۔ اللہ ہی ہے میرے بھائیو زمین و آسمان کا بادشاہ۔ تو اللہ ہم سے سودا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بندو دیکھو نا اللہ کتنا کریم ہے، حد ہو گئی کہ میرے بندو مجھ سے سودا کرو کہ اس کائنات میں وہ ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو میں چاہوں گا ہو جائے گا، جو تم چاہو گے نہیں ہو سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یفعل اللہ ما یشاء، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وترزق من تشاء، يختص برحمته من يشاء، يؤيد بنصره من يشاء، يهدي من يشاء،
ويضل من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. کتنی یشا یشا یشا، جو چاہے جو چاہے جو چاہے جو چاہے، اور جو ہم چاہیں کہ نہیں. عبدی انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. میرے بندو میری بندیو، تمہارا چاہا میرے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، میرا چاہا تم سب کے بغیر پورا ہو جاتا ہے. چاہتا ہے پھر کیوں لوگ بدصورت پیدا ہوتے ہیں؟ کون جوانی کو ڈھلنا چاہتا، جوانی کا کون کی جدائی چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ میری جوانی ڈھل جائے؟ پھر کیوں چہرے پر جھریوں کے تانے بانے بنے جاتے ہیں؟ کون چاہتا ہے میری نظریں کمزور ہوں؟ پھر یہ چشمے کیوں چڑھے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کون چاہتا ہے میرے کانوں کی سننا کمزور ہو؟ پھر یہ کانوں پہ آلے کیوں لگ جاتے ہیں؟ کون چاہتا ہے کہ میں لاٹھی کے سہارے پہ چلوں؟ پھر بڑے بڑے شاہ سواروں کے ہاتھ میں لاٹھیاں کیوں آ جاتی ہیں؟ کون چاہتا ہے میں پاؤں سے معذور ہو جاؤں؟ پھر یہ کرسیوں پر چلنے والے کیوں نظر آتے ہیں؟ کون چھوڑو ان سب کو چھوڑو، کون چاہتا ہے میں مر جاؤں؟ پھر یہ بولتی بلبل کیوں خاموش ہو جاتی ہے؟ پر چلنے والے کیوں نظر آتے ہیں؟ کون چھوڑو ان سب کو چھوڑو، کون چاہتا ہے میں مر جاؤں؟ پھر یہ بولتی بلبل کیوں خاموش ہو جاتی ہے؟ یہ آنکھوں کی شمعیں کیوں بجھ جاتی ہیں؟ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ کہتے کہتے بھی لوگ موت کے ہاتھوں بازی ہار جاتے ہیں. ابھی تو جوان ہیں، پھر یہ کیوں مر رہا ہے؟ یہ بوڑھا ہے جو کہتا مجھے موت آ جائے، یا اللہ مجھے موت آ جائے. اس کی زندگی اس پر بوجھ ہے، اور پھر بھی وہ دن رات کی مصیبتیں دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے. اور جو کہتا ہے ہائے زندگی ہائے جوانی، ایک دم موت کا جھٹکا آتا ہے اور اس کی ساری خواہشات کو قبر کی مٹی میں ملا کے خاک کر دیتا ہے. وہ دیکھو حسرتوں بھرے جنازے اٹھ کے جا رہے ہیں. زندگی کی بازی ہار گئے، خواہشات کی بازی ہار گئے، لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر جا کر قبروں کے دیس میں سو گئے. جس کمرے میں بلب بجھنے نہیں پاتا تھا نہ دن میں نہ رات میں، دیکھو تو صحیح آج اس کے گھر میں کیسا تعریفوں کا راج ہے. جس کے جسم پر ایک مٹی کا ذرہ نہیں جم سکتا تھا، آج دیکھو تو صحیح مٹی کے بستر پر سویا ہوا ہے. جس کے کمبل دبئی سے آیا کرتے تھے، آج دیکھو تو صحیح مٹی کی چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہے. جس کے کمرے میں کوئی مکھی اور مچھر کا گزر نہ تھا، آج دیکھو تو صحیح لاکھوں کیڑوں نے اس کے چہرے کو کھانے کا اور اس کی آنکھوں کو کھرچ کھرچ کے اس کے ڈیلوں سے نکالنے کا کیا ظالمانہ دستور بنا رکھا ہے. جو ہر وقت خوشبوؤں میں نہایا رہتا تھا، گلی سے گزرتا تھا تو خوشبوئیں مہک جاتی تھیں. ذرا قبر کا ایک پتھر تو ہٹا کے دیکھو کہ اس کی بدبو سارے رحیم یار خان کو پریشان کر رہی ہے. جو گھنٹوں اپنے چہروں کو دیکھتا تھا، جو گھنٹوں اپنے چہروں کو سنوارتی تھی، کبھی اپنی آنکھوں پہ فخر کرتی تھی، کبھی اپنے ناک پہ فخر کرتی تھی، کبھی گالوں کی لالی پر اسے فخر تھا، کبھی اپنے قد و قامت پہ فخر تھا، کبھی اپنے جسم کی نزاکتوں پہ فخر تھا. آج جا کے ذرا قبر کا پتھر تو ہٹاؤ کہ وہ جسم چورا چورا ہو چکا ہے، کیڑوں کا راج ہے. وہ آنکھیں جو ہرنی جیسی کہلاتی تھیں، آج وہاں بڑے خوفناک سوراخ ہیں. وہ چہرہ جو چاند سا کہلاتا تھا، آج وہاں بڑی خوفناک کھوپڑی پڑی ہوئی ہے. اور وہ خوبصورت جسم جو نزاکتوں سے بھرپور تھا اور جسے مرمری جسم سے تشبیہ دی جاتی تھی، آج دیکھو وہ شکستہ ہو کے بکھر چکا ہے. وہ ہونٹ جنہیں پنکھڑی سے تشبیہ دی جاتی تھی، آج وہاں ہونٹ بھی گئے، دانت بھی گئے. ایک خوفناک جبڑے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں اور پکار پکار کر کہہ رہے ہیں میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. دیکھو تو صحیح قبروں میں کیا کر کے رکھ دیا. دیکھو تو صحیح رحیم یار خان کے قبرستان نے حسن والے کیسے خاک میں ملا دیے.
نازو انداز والے فقیر کا فقر خاک میں ملا، غنی کا غنا خاک میں ملا، حسین کا حسن پارا پارا ہوا، اور بدصورت کی بدصورتی ہوا ہو گئی، جوان کی جوانی رل گئی، بوڑھے کی ہڈیاں بھی رل گئیں، بادشاہوں کے تخت خاک میں جا پڑے اور وہ بھی خاک میں جا پڑے، وہ کجکلا جو کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، آج جاؤ دیکھو ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا، کہیں کوئی نظر آتا ہے تو یہ کیسا دھوکے کا جہان ہے، یہ کیسا بے وفائی کا زمانہ ہے۔ وہ جوانی جس کے لیے حکم توڑے، 4 دن کے بعد دیکھا کہ جوانی ڈھل رہی ہے، بڑھاپا ہولے ہولے آ رہا ہے۔ وقت کے ظالم چور نے ہماری زندگی سے ایسے پتے اتار لیے، ایسے زندگی کے ایام چرا لیے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلا، اور ہمارا بچپن لٹ گیا۔ بچپن کے نشے بھی اترے نہیں تھے کہ جوانی کا نشہ چڑھا، جوانی کا نشہ نہیں پورا تھا، ایک دم ہم نے دیکھا کہ ہماری جوانی لٹ گئی، اور ہم اپنے روکنے کے باوجود ہاتھ کانپنے لگے، پاؤں چلنے سے انکاری ہوئے، اب سہارے سے اٹھ رہے، اب ہائے ہائے کر کے اٹھ رہے، اب بیت الخلا جانے کی مشکل، اب بیٹھنے کی مشکل۔ ہماری جوانی چھن گئی، ہماری صحت چھن گئی، نظروں کی بینائیاں چلی گئیں، کانوں کا سننا چلا گیا، ہاتھ کی حرکت چلی گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ وقت کے ڈاکو نے سارے پہروں کے باوجود، غذاؤں کے پہرے، دواؤں کے پہرے، ورزش کے پہرے، بھاگ دوڑ کے پہرے، بڑے پرہیز کے پہرے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پہروں کے اندر رہ کر ہم سے ہماری جوانی کو چرا لیا، ہماری صحت کو چرا لیا، ہمارے حسن کو ہم سے چھین لیا، ہمارا حسن ماضی بن گیا۔ اوہو، وہ زلفیں کہاں چلی گئیں؟ وہ حسن کہاں چلا گیا؟ میں جا رہا تھا، ماڈل ٹاؤن سے گزر رہا تھا تو ایک بڑھیا دیکھی، بالکل رکوع میں جا چکی تھی، رکوع میں کمر ایسی جھک گئی تھی کہ بالکل پوری رکوع کی حالت، چہرہ اس طرح جھریوں سے بھرا تھا جیسے مکڑی کسی کونے میں تانا بانا بن کے اس سارے کونے کو چھپا کر صرف جال نظر آتا ہے، ایسے اس اماں کے چہرے پر ایک جھریوں کا جال تھا، اور یوں جھک جھک کے جا رہی تھی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، دیکھو اماں اپنی گمشدہ جوانی کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، کہیں گلیوں میں گم ہو گئی تھی، اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں نکلے گی۔ اے شوق گئے وعدہ پردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ جب جوانی جاتی ہے پھر لوٹ کے نہیں آتی، صحتیں جاتی ہیں پھر لوٹ کے نہیں آتی، پھر موت پیچھے آ کر اٹھا کر قبر کے گڑوں میں ڈال دیتی ہے، پھر اولادیں بھول جاتی ہیں۔ کوئی ماں تھی جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتی تھی، کوئی ماں تھی جو پیشاب دھوتے دھوتے اس کے ناخنوں میں ان پیشابوں کی بدبو مرتے دم تک زندہ رہی باقی رہی، کوئی ماں تھی جو ان کے لیے روتی تھی، تڑپتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، پلو پھیلا کے، دوپٹے پھیلا کے، دامن پھیلا کے اولاد کی صحت مانگتی تھی، جوانی مانگتی تھی، ان کی عزت مانگتی تھی، ان کی خوشیاں مانگتی تھی۔ ان کی قبروں پہ بھی، تربت پہ بھی جانے والے کوئی نہیں رہتے۔ اولاد کو کاروبار، ہاں، بیٹوں کو بیویاں مل جاتی ہیں، بیٹیوں کو خامد مل جاتے ہیں، آگے وہ خود مائیں بن جاتی ہیں، وہ خود باپ بن جاتے ہیں۔ پھر کوئی اپنے باپ کو کب یاد کرتا ہے، کوئی اپنی ماں کو کب یاد کرتا ہے۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے، یہ بڑی بے وفا اور غدار دنیا ہے۔ آنکھیں پھر جاتی ہیں، کان بند ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں جو 10 بچوں کو سنبھالا اور پالا، جاؤ رحیم یار خان میں دیکھو، 10 بچوں سے ایک ماں کو اب نہیں سنبھال پا رہے، وہ کبھی اس گھر پہ، کبھی اس گھر پہ، کبھی اس گھر پہ، کبھی اس گھر پہ۔ ایک ماں جس نے 7 بیٹیوں کو ہاتھوں سے پال کر ان کے ہاتھ رنگین کیے اور ان کو ڈولی میں بٹھایا، آج جا کے دیکھو اس ماں کی ڈولی کو کوئی اٹھانے والا کوئی نہیں، اس کو کوئی پیشاب کرانے والا کوئی نہیں۔ وہ حسرتوں میں کہتی ہے، اے موت تو آ جانا، مجھے گلے لگا لے، مجھے چھپا لے۔ نہیں نہیں،
یہ دنیا ایسی ہی عبرت کی جا ہے، یہاں اوروں کو دکھایا جاتا ہے کہ اس سے جی لگانے والے وہ کبھی نہیں پنپتے، جنہوں نے اولاد کی پوجا کی وہ ان کی اولاد ان پر بغاوت ضرور کرے گی، جنہوں نے اولاد کو خدا کا مقام دے دیا کہ اولاد کی خاطر حکم توڑے، اولاد کی خاطر نمازیں چھوڑی، اولاد کی خاطر سچ چھوڑا، اولاد کی خاطر سارے ضوابط چھوڑے، اللہ ان کی اولادوں کو ان کے سر پہ مسلط کر کے دکھا دے گا کہ کوئی ماں کی آہ پر لبیک کہنے والا نہیں ہوگا۔ یہ وہی ماں تھی جو تیری چوں پر بھی ہائے کر کے اٹھ جاتی تھی، ہائے ہائے تیرے چہرے کی پریشانی اسے رلا دیتی تھی، اور آج وہی اولاد ہے کہ ماں کا تڑپنا ان کے کانٹے جو اماں چپ بھی کیا کر تو سر ہی کھا لیا ہے، اماں چپ بھی کیا کر تو نے سر کھا لیا ہے۔ ایک بڑے میاں بیٹے سے کہنے لگے بیٹا یہ سامنے کیا ہے دیوار پہ؟ ان کا ابا کوا ہے۔ پھر بولے بیٹا یہ کیا ہے؟ کہ جی کوا ہے۔ پھر بولے بیٹا کیا ہے؟ کہ کتنی دفعہ بتایا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ کوا ہے۔ تو ابا کے چہرے پہ غمگین مسکراہٹ آئی، وہ اندر گئے ڈائری کھولی، 30 برس پہلے کا ورق نکالا کہ بچہ یہ دیکھ تو میری گود میں تھا، تو نے مجھ سے 50 دفعہ پوچھا تھا ابا یہ کیا ہے، میں نے 50 دفعہ تمہیں کہا تھا بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے، تو تیسری دفعہ مجھے جھٹک کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہی اس دنیا کا نظام ہے، جو اولادوں کی پوجا کرتے ہیں ان کی اولادوں کو باغی ہونا ہی ہے، اور جو اللہ کے پجاری بن جاتے ہیں ساری دنیا ان کے غلام ہو جاتی ہے، اولاد تو بات کی چیز ہے۔ عبدی انت ترید وانا ارید، میرے بندے تیرا ارادہ ایک تیرے رب کا ارادہ، تو ہم کیا کریں؟ فإن سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید، تو یہ کر میرے بندے میری بندی ایک سودا کر لو، جو میں چاہوں وہ کرتے جاؤ، نہ اپنے آپ کو دیکھو، نہ اپنی ذات کو دیکھو، نہ اپنی اولاد کو دیکھو، نہ اپنے گھر کو دیکھو، نہ اپنی تجارت کو دیکھو، نہ اپنی زراعت کو دیکھو، نہ اپنی عزت کو دیکھو، نہ اپنی زندگی دیکھو، جو میں کہوں وہ کر دو، جو میں کہوں وہ کر دو، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فیما ترید، پھر جو تو چاہے گا وہ سب کچھ میں کر دوں گا۔ ہاں ہاں، ارے بھائیو فرض کرو ایک آدمی نے کسی عورت نے دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، اول تو یہ ناممکن ہے، یہ جو آپ بیٹھے ہیں، یہ جو پیچھے عورتیں بیٹھی ہیں، ذرا ان کے دل کی کتاب کا پہلا ورق پڑھ لو، صرف پہلا ورق پڑھ لو تو آنسو آ جائیں گے، سارے ورق پڑھنے کی شکت کس میں ہے؟ لوگ اوروں کے لیے مسکراتے ہیں، اندر میں تو کیا کیا غم لیے ہر کوئی پھرتا ہے۔ مسکراہٹ تو آج اوروں کو دکھانے کے لیے ہے، چہرے پہ سرخیاں اور میکڑی اٹھائی تو پھر ویسے کے ویسے۔ یہ آپ کے رسول کی دعا ہے جس نے ہمیں پھٹ جانے، پنجابی کہتے ہیں نا پھٹ گیا، ہمیں پھٹنے سے روکا ہوا ہے، ہمیں مسخ ہونے سے روکا ہوا ہے، ورنہ ہم تو کب کے قصے ختم کر چکے ہوتے۔ تو اللہ اس کے رسول سے سودا کرو، جو کہیں کر دو، پھر جو آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، 2 بچیاں خود جوان، فرعون کو پتہ چلا، پکڑوایا گیا، کڑا میں تیل، تیل کے نیچے آگ، تیل کھولا، کڑ کڑ کرنے لگا۔ فرعون بولا بول، میرا کلمہ پڑھ دیا کہ موسیٰ کا؟ میرا پڑھتی ہے تو تیرا گھر سونے سے بھر دوں گا، موسیٰ کا پڑھتی ہے تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا۔ ہاں ہاں، اولاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہو جا، کلمہ کفر کہہ دے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس رب نے اولاد دی ہے اسی پہ قربان کر دے، جو میں چاہوں وہ کر دے۔ وہ عورت کہنے لگی، لڑکی کہنے لگی فرعون یہ تو میری ایک ہے، میری اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی، کر جو تجھے کرنا ہے۔ یہ ساری مائیں بیٹھی ہیں، اللہ نے بھی اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے تشبیہ نہیں دی۔
کہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، باپ سے نہیں کہا۔ جس ماں کے سامنے اس کی معصوم بچی کو ٹانگوں سے پکڑا جائے اور وہ اماں اماں کہتی رو رہی ہو، چیخ رہی ہو، اور اس کے سامنے کھولتے تیل میں اس کے سر کو ڈال دیا جائے، آپ بتاؤ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی؟ ایسے تل گئی جیسے مچھلی تلی جاتی ہے، لیکن اس خاتون کے منہ سے اف نہیں نکلی۔ اندر میں تو طوفان آئے ہیں، باہر ایک قطرہ بھی نہیں برسا، اور اس کے صبر پر اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ کہی اماں صبر کرو ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے دوسری بچی دودھ پیتی تھی، اس کو اٹھایا، دودھ پیتا بچہ تو دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے، زیادہ پیار لیتا ہے، اس کی معصوم حرکتیں، اس کا بھاگنا دوڑنا، اس کو چھینا اس کی گود سے اور ٹانگوں سے پکڑا، وہ اپنی معصوم آہو بکا کے ساتھ حسرت بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھتی جا رہی ہے، اور ماں بھی اس کو دیکھ رہی ہے، اور یوں اس کے سامنے اس کو تیل میں ڈال دیا گیا اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی، اور ماں کوئی پتھر بن گئی تھی، ماں تو ماں ہی تھی۔ اللہ کی محبت، اولاد کی محبت پہ فاتح بن کے ظاہر ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پردہ اٹھایا اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ کہہ رہی اماں صبر کرو ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اماں کی باری آئی، اس کو لے چلے، اس نے کہا میری ایک خواہش ہے، میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے کہا کیا ہے؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم ماں بیٹیوں کو ہڈیوں کو جدا نہ کرنا، ہمیں اکٹھا ہی دفن کر دینا۔ کہنے لگا یہ تیری خواہش پوری کر دیا۔ اسے ڈالا، وہ بھی آن الپل میں جل کے راکھ ہو گئی، ان کی ہڈیوں کو نکالا، زمین میں دبایا۔ اس بات پہ 2000 سال گزر گئے، اللہ کے محبوب کا زمانہ آیا، پھر اس پر 40 سال گزر گئے، نبوت ملی، پھر اس پہ 10 سال گزر گئے، معراج کا وقت آیا، اور آپ 2050 سال کے بعد بیت المقدس سے چلے آسمانوں کی طرف معراج کے لیے، تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو اٹھتی محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں سمیت جہاں دفن ہے، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ پہ مرنے والوں کی قبریں بھی روشن اور معطر کر دی جاتی ہیں۔ اس منظر کو دیکھا تو فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی اس بات پر کہ کوئی ماں اپنی بچیوں کو اس طرح قربان نہیں کر سکتی سوائے سچائی کے۔ تو آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا، فرعون کو الٹی پڑ گئی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب اس کی سب سے محبوب بیوی، سمجھانا بجھانا بیکار چلا گیا۔ ایمان ایک ایسا نشہ ہے کہ وہ چڑھ جاتا ہے تو پھر اترنے کا نام نہیں لیتا۔ شرابی کو مارو تو اس کا نشہ اتر جاتا ہے، شرابی کی پٹائی کرو اس کا نشہ اتر جاتا ہے۔ جسے ایمان کا نشہ چڑھتا ہے اس کو جتنا مارو اس کا نشہ اور چڑھ جاتا ہے، جتنا دباؤ اس نشہ اور بڑھ جاتا ہے، جتنا دکھ میں ڈالو اس کا نشہ اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے۔ تیار کرتا علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فڈل پی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پیریڈی اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ فون نمبر 72370887۔ ایمان کا نشہ چڑھتا ہے اس کو جتنا مارو اس کا نشہ اور چڑھ جاتا ہے، جتنا دباؤ اس نشہ اور بڑھ جاتا ہے، جتنا دکھ میں ڈالو اس کا نشہ اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے۔ بعد ہوا کا صبر کا ام لم تصبرا وبكاك ان لم يجر دمعك او جرا امر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا۔ یہ ایسا نشہ ہے، یوں باہر آتا ہے، یوں باہر آتا ہے۔
بیکار ہو گیا سمجھانا، قید میں ڈال دو، بیکار ہو گئی قید، بھوکا رکھو، بیکار ہو گیا فاقے، دربار میں لاؤ، پٹائی کرو، پٹائی ہونی شروع ہو گئی۔ جس آسیہ کے اشارے پہ خود فرعون ناچتا تھا اور حکومت مصر گھومتی تھی، اسی کو بھرے دربار میں کوڑے پڑ رہے ہیں اور خون کے چھینٹے ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ بس دل میں اتر گیا ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ کوئی مجبوری نہیں اللہ کے حکم کے سامنے۔ آج کی عورت کیسے کہے گی میری مجبوری تھی میں کیا کرتی، جب اللہ آسیہ کو سامنے کھڑا کرے گا؟ اس سے زیادہ مجبور تھی جو فرعون کی طاقت سے ٹکرا گئی، جب اس باندی کو کھڑا کرے گا اس سے زیادہ مجبور تھی تم جو بچیوں سمیت آگ میں جل گئی۔ قتل اصحاب الحدود النار، جو اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں قصہ سنا رہا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لیے خندقیں کھدوا کے آگ جلوا دی اور کہا یا تو اسلام چھوڑ دو یا آگ میں کود جاؤ۔ سارا شہر آگ میں کود گیا۔ ایک ماں اپنے بچے کو لے کے چل رہی، قدم لڑ کھڑا گئے، میری تو خیر ہے میرے معصوم بچے کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے معصوم بچے کو زبان دی، اماں کود جا تو حق پر ہے، اس طریقے فإنکی علی الحق۔ کود گئی ماں بچے سمیت۔ جب یہ حربہ بھی بیکار ہو گیا، فرعون نے کہا سولی پہ لٹکا دو۔ سولی آخری حربہ ہوتا تھا۔ سولی کیا تھی؟ لکڑی یوں کراس، اس پہ ہاتھ ایسے لمبے کر دیے جاتے تھے، اس میں کیل گاڑ دیے جاتے تھے، پھر پاؤں کو ایسے لکڑی کے ساتھ ملا کر اس میں کیل گاڑ دیے جاتے تھے، پھر وہ گڑی رہتی تھی اور اسی میں سسکتا وہ آدمی مر جاتا تھا۔ وہ ہاتھ جنہوں نے کبھی لکڑی نہ دیکھی آج انہیں میں کیل گڑ گئے، جو پاؤں کبھی مٹی میں آلود نہ ہوئے ان میں کیل گڑ گئے، اور ایسی درد کی آہیں اور کراہیں کہ بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے مولا، اس نے حکم دیا فرعون نے کہ اس کی لکڑی کو نیچے لٹا دو، اوپر پتھر رکھو وزنی جس کے نیچے یہ سہک کے مرے۔ اس وقت یہ دعا کی اے اللہ میں اور ذات ہوں، یہ دکھ میں کھیلا جائے گا، میرا جنت میں گھر بنا دے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا، آسیہ کی یہ قربانی، آسیہ کا یہ قدم، آسیہ کی یہ ہمت، یہ ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تاریخ کا حصہ تو بننا ہی تھا، اللہ نے تاریخ سے نکال کر اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ضرب الله مثلا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رحیم یار خان کی ایمان والی عورتوں، اے رحیم یار خان کے ایمان والے مردوں، اور اے سارے عالم کے مومن مردوں اور عورتوں، ادھر آؤ میں تمہیں ایک قصہ سناؤں۔ ضرب اللہ مثلا کا ترجمہ اور ہے، اللہ مثال دے رہا ہے، یہ اللہ متوجہ کر رہا ہے، جیسے ابھی مولوی افضل صاحب کہہ رہے تھے، سارے توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں، جم کے سنیں، اکٹھا ہو کے سنیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں میری بندیوں، ذرا اپنے کان مجھے دینا، ذرا اپنا دھیان مجھے دینا، ذرا اپنا دل مجھے دینا۔ ایک بڑا اہم واقعہ سنانے لگا ہوں۔ کہہ رہی ہے رب ابن لی عندک بیتا، اے میرے مولا اپنے پاس مجھے گھر عطا فرما۔ جنت میں اللہ کا قرب پہلے مانگا، جنت بعد میں مانگی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پردے ہٹا دو، عرش تک پردے اٹھ گئے اور حضرت عائشہ نے اپنی نظروں سے جنت دیکھ لی، اپنا مقام دیکھ لیا، اور اس کے ساتھ ان کی جان نکل گئی۔ جو اللہ نے چاہا وہ عائشہ نے کر دیا، اب جو عائشہ نے چاہا وہ اللہ کیسے کر رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوتن کو میرا سلام کہنا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے پہلے آپ کی بیگم کون ہے؟ میں تو پہلی بیوی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عائشہ فرعون کی بیوی کا مجھ سے نکاح کر دیا ہے، وہ جنت میں میری بیوی ہے۔
اور ہمارے نبی کا مقام جنت میں سب سے بلند ہے جس کا نام ہے وسیلہ، جو آپ اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں آت محمد الوسیلہ، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمائیے، وہ وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وسیلہ جنت کا وہ مقام ہے۔ یہ عرش ہے، مثلا یہ عرش ہے، اور یہاں جنت ساتویں آسمان سے چلتی ہے اور یہاں جا کے لگ جاتی ہے۔ جو جنت یہاں جا کے لگی ہوئی ہے اللہ کے عرش کے ساتھ، اس جنت کا نام ہے وسیلہ، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد باقی نیچے نبیوں کے مقام ہیں اور باقی امت نیچے ساتویں آسمان تک ہے۔ تو حضرت آسیہ فرعون کا جو ساتھ چھوڑا تو دنیا اور آخرت کے بادشاہ کے ساتھ، دنیا اور آخرت کے انسانوں کے سردار کے ساتھ اللہ نے ساتھ دے دیا اور انہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم بنا کر اپنے عرش کے ساتھ جگہ دی۔ اور حضرت آسیہ کی وہ دعا قبول کی، اے اللہ اپنے پڑوس میں گھر دینا، پڑوس میں، تو اس سے زیادہ پڑوس اور کوئی نہیں تھا کہ بالکل اپنے نبی کا ساتھ دے کر ہر وقت اپنا قرب دے دیا۔ یہ عبدی انت ترید وانا ارید ولا يكون الا ما ارید فان سلمت لي فيما ارید كفيتك فيما ترید، میرے بندے جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر دے، پھر جو تو چاہے گا وہ میں کر دوں گا۔ ساری زندگی تو دیکھو، ساری بہاریں تو جوانی کے ساتھ ہیں، ڈھل جاتی ہے، ساری بہاریں زندگی کے ساتھ ہیں، مر جاتے ہیں، ساری بہار صحت کے ساتھ ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، ساری بہار پیسے کے ساتھ ہے، فقیر ہو جاتے ہیں پیسے کے باوجود، بیمار ہو جاتے ہیں پیسے کے باوجود، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں ایسی زندگی ہو جس میں موت نہ ہو، ایسا غنا ہو جس میں فقر نہ ہو، ایسی صحت ہو جس میں بیماری نہ ہو، ایسی بقا ہو جس میں فنا نہ ہو، ایسی جوانی ہو جس میں بڑھاپا نہ ہو، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا آ جاؤ میرے پاس، آگے یہ جنت ہے، چلو۔ عورتیں پہلی جائیں گی، مرد بعد میں جائیں گے، مرتبے کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ عورتیں اندر جا کر اپنا جنت کا حسن و جمال، جنت کے حسن و جمال سے سج کر اپنے خامدوں کا استقبال کریں۔ جو ہی جنت کے دروازے پر دو چشمے ہیں، ایک سے اللہ پانی پلائے گا، پیٹ کا بہانا ختم، پیشاب ختم، گندگی ختم، سینے کا کھوٹ ختم، غصہ ختم، لڑائی ختم۔ دوسرے دوسرے سے اللہ تعالیٰ وضو کروائے گا، اس وضو کرنے سے اللہ جل جلالہ ان کے چہروں پر ایسی جوانی کی بہار لے آئے گا کہ پھر کبھی ان کے چہروں کو میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ترو تازہ حشاش کشاش۔ ادھر اندر گئے، ادھر دروازے کھولے اور ادھر 4 اعلان ہوئے۔ داخل ہوتے ہی پہلا اعلان، جاؤ زندہ رہو اب موت نہ آئے گی، تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ اچھا موت نہیں آئے گی، پھر زندگی تو بڑی لمبی ہو جائے گی، پھر بڈھے ہو جائیں گے، پھر کیا بنے گا؟ تو دوسرا اعلان ہوگا، تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اچھا بڑھاپا تو نہیں آئے گا لیکن بیمار بھی تو ہو جاتے ہیں، بیمار ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ تو تیسرا اعلان ہوگا، تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، اب بیماری نہیں آئے گی۔ اچھا تو بیماری بھی نہ ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، اگر فقر آ گیا تو جوانی کو کیا کرنا؟ جوانی کو کیا کرے گا؟ اگر پیسہ نہیں، فقر ہے، مشقت ہے، دیہڑیاں کرتا، بیچاری کی جوانی پہ پتھر توڑ کے گزر گئی، تو چوتھا اعلان ہوگا، تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیش کے لیے تمہیں عزتیں مل گئیں، ملک مل گیا، اب کبھی سوال نہ آئے گا، اب کبھی سوال نہ آئے گا۔ یہ 4 اعلان سن کے ہر مرد عورت اپنے مقام پہ پہنچ رہا ہے۔ ہر عورت چاہتی اس کا ایک گھر ہو،
खूबसूरत हो। औरत क्या, परिंदा भी चाहता है मेरा घोंसला अलग हो। हर औरत चाहती है, गरीब औरतें भी अपने घर को साफ सुथरा करके बैठती हैं। मालदारों की तो खादिमात होती हैं जो हर वक्त उस पे उनके झाड़ू फिरते रहते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि झोंपड़े से भी औरतों के जनाजे उठ जाते हैं और महल्लात से भी खवातीन के जनाजे उठ जाते हैं। संग मरमर के चमकते फर्शों को भी छोड़कर मिट्टी के देश में जाके बेगमात सो जाती हैं और वो गिरे पड़े शिकस्ता झोंपड़ों से उठकर भी जाकर औरतें कब्रों में सो जाती हैं। ये अलमिया अमीर का भी है, अमीरन का भी है, गरीब का भी है, गरीबन का भी है, बेगम का भी है, मियाँ का भी है, मजदूर का भी है, मजदूरन का भी है। इसमें इंसान बड़ा बेबस है और बड़ा ही बेबस है कि ऐसे खूबसूरत घर जिन्हें वो सजाता है, यहाँ टेबल रखो, यहाँ टेबल लैंप रखो, यहाँ गुलदस्ता रखो, यहाँ ये सीनी लगाओ, इस रंग का कारपेट बिछाओ, इस रंग के पर्दे लगाओ, ऐसा बेडरूम बनाओ, ऐसा बाथरूम बनाओ, ऐसा ड्राइंग रूम बनाओ, ऐसा लाउंज बनाओ, ऐसी कुर्सियां लाओ, ऐसे बर्तन लाओ, ऐसा किचन बनाओ। ये सारे अरमान होते हैं। लेकिन मुश्किल ये है मेरे भाइयों कि बड़े बड़े घरों से भी जनाजे उठ रहे होते हैं और लोग जाकर वो 4 हाथ जमीन में जाके सो जाते हैं और बेबसी के साथ उन घरों को छोड़कर एक दिन ऐसा आता है कि उन घरों में रहने वाला कोई नहीं होता। औलादें बढ़ जाती हैं, आखिर घर बिक जाते हैं। रहीम यार खान का बड़े से बड़ा महल कोई शख्स बना ले, तीसरी नस्ल में दावा करता हूँ वो घर छोड़ के जा चुकी होगी, या वो लड़के बेच जाएंगे, या वो लड़के बेच जाएंगे, या पूरे नहीं आएंगे इसलिए बेच के अपने अपने घोंसले अलग बना लेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा बड़ी जबरदस्त हमाकत है कि तामीर पे फजूल पैसा लगाना। कुल्लू बनाइन वबालन अला इब्ने आदम इल्ला माला। इंसान जो पैसा घर पे लगाता है वो सबसे फजूल पैसा है सिवाय उसके जो जरूरत का हो। आप यकीन माने, रहीम यार खान का सर्वे करें, एक आदमी का बनाया हुआ घर तीसरी नस्ल उसमें नहीं होगी, छोड़ छाड़ के जा चुके होंगे, बिक चुके होंगे, लड़ लड़ा के तकसीम हो चुके होंगे। जरूरत का बनाओ, जिस महफिल को छोड़ जाना हो। हमने रहीम यार खान छोड़ जाना है, आपने हमें मस्जिद में ठहराया हुआ है, तो हमने कोई झगड़ा किया कि हमारे लिए महल बनाओ, हमने 3 दिन यहाँ ठहरना है। मुसाफिर हैं, आए हैं, चले जाएंगे, यही इस दुनिया की रीत है। लेकिन ये जेब व जीनत, ये रंग रौनक इंसान को एक दफा गाफिल कर देता है, भुला देता है। पीछे मुड़ को के देखो, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हरग लेके क्या क्या न हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यही था पसारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की क्या है, तमाशा नहीं है। देखते नहीं आप मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, हुए नामवर बे निशां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। तैयार करदा इल्मी कैसेट घर, कैसेट और सीडी मिलने का पता नोट फरमाल है। इल्मी कैसेट घर, दुकान नंबर 5, फातिमा प्लाजा, बिलमुकाबिल मदनी मस्जिद, फडल बी एरिया, कराची। फोन नंबर 63705813। फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह भी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की क्या है, तमाशा नहीं है। अगर उठ जाते हैं, रोने वाले रो के भूल जाते हैं, महफिलें आबाद हो जाती हैं, घर जगमगा जाते हैं, तिजारतें परवान चढ़ जाती हैं। मरने वालों को 2 दिन के बाद कोई याद भी नहीं रखता कि कोई आया था और हमारे लिए बना गया था।
مصیبت یہ ہے کہ یہاں جھونپڑے بھی چھوڑنے ہیں، محل بھی چھوڑنے ہیں۔ ادھر آؤ، ایک گھر کا یہ نقشہ ہے، ایک اینٹ پتھر کی نہیں، ایک اینٹ گارے کی نہ، ایک اینٹ ہے سرخ یاقوت کی، دوسری اینٹ ہے سبز زمرد کی، تیسری اینٹ ہے سفید موتی کی، ایک اینٹ ہے سونے کی، دوسری اینٹ ہے چاندی کی۔ اس میں سیمنٹ نہیں ہے، اس میں مشک ہے، سیمنٹ اس کا مشک بنایا گیا ہے، اس کو مشک کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہے، اور اس کی چھت یہ لوہے کا لنٹر نہیں، اللہ پاک کا عرش ان گھروں کی چھت بنایا گیا ہے، اور وہ ستونوں پہ کھڑے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بڑے زمانے کے بعد ایک حدیث یاد آئی کہ جنت میں کچھ گھر ایسے ہیں جو نہ نیچے کھڑے ہیں، نہ اوپر سے پکڑے ہوئے، نہ نیچے سے تھامے ہوئے، ان پنکھوں کو اوپر سے جکڑا ہوا ہے چھت میں، اس چھت کو نیچے سے تھاما ہوا ہے ستونوں نے۔ اللہ نے جنت میں کچھ محل ایسے بنائے ہیں جو ہوا میں کھڑے ہیں، نیچے ستون کوئی نہیں، اوپر زنجیر کوئی نہیں، وہ اس طرح حرکت کرتے ہیں جیسے بادل اڑتا ہے، یوں پورا گھر ہو رہا ہے۔ اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے، باہر سے دیکھو تو اندر نظر آتا ہے۔ سارا محل، نہ اس کا کوئی انجن ہے، نہ کوئی ڈرائیور ہے، نہ کوئی پر ہے، نہ کوئی پنکھے ہیں، اور وہ جا رہا ہے، پورا محل جا رہا ہے۔ وہ حیران دیکھ رہی ہے خلقت۔ یہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ نیچے سیڑھی کوئی نہیں، وہ ہوا میں اوپر کھڑا ہوا ہے، داخل کیسے ہوں گے؟ آپ نے کہا تم نے پرندوں کو دیکھا جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، جب گھونسلے پہ جانا چاہتا ہے تو ایک اور ہلاتا ہے، وہ اڑ کے جا کے اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی جنت والے اڑتے ہوئے اس کے اندر جا اتریں گے۔ یا رسول اللہ، کون ہے ان گھروں کا مالک؟ قال لأهل الأوجاع والأسقام والبلوى، جنہوں نے دنیا میں بیماری کاٹی، جنہوں نے دنیا میں دکھ دیکھے، جو دنیا میں درد مند رہے، یہ گھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ یہ گھر وہ ہے جس کو زوال نہیں، اس کو صفائی کی ضرورت کوئی نہیں، اس کے پردے بدلنے ہوں تو بازار نہیں جانا پڑے گا، فرنیچر بدلنا ہو تو بازار نہیں جانا پڑے گا، اسے نیا بنانا ہو تو توڑ کے نیا نہیں بنانا پڑے گا۔ صرف بیگم یوں کہے گی پردے بدلنے کو جی چاہ رہا ہے، اگلے لمحے میں سب پردے بدلے جا چکے ہوں گے۔ فرنیچر بدلنے کو جی چاہ رہا ہے، اگلے لمحے سارا فرنیچر بدلا جا چکا ہوگا۔ گھر میں رہتے رہتے 10 کروڑ سال گزر چکے ہیں، ارے کیا کہہ رہا ہوں، 10 کروڑ سال گزر چکے ہیں، یہ تو اب بدلنا چاہیے، اب تو اس کا ڈیزائن یہ ہونا چاہیے، ادھر یہ یوں کرے گی اور ادھر سارے گھر کا ڈیزائن بدل کے سامنے چمک کے آ جائے گا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے 10 لاکھ سال گزر چکے ہیں، اب اس کو بدلو، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ یہ مطالبے تو عورتیں کرتی ہیں، ایسا کپڑا لاؤ، ایسا زیور لاؤ۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، جنت میں ایک فرشتہ ہے جو سنارا ہے، سنارا۔ یہاں کے سناروں سے پوچھو، سب سونے میں کھوٹ ملاتے ہیں، آپ کو کہیں گے بالکل خالص سونا، سفید جھوٹ بولتے ہیں، اور اس میں کھوٹ ملا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، فرشتہ، اس کی نماز، اس کی تسبیح، اس کا روزہ، اس کی تلاوت کچھ بھی نہیں، اس کے ذمہ سے ایک کام ہے کہ جنت والوں کے لیے زیور بنا رہا ہے، زیور بنا رہا ہے، زیور بنا رہا ہے، زیور بنا رہا ہے۔ اور سانچے ہوتے ہیں نا جن میں زیور سونا ڈھالتا ہے، سونا ڈھلتا ہے، زیور ڈھلتا ہے، وہ سانچے، زیور نہیں، سونا نہیں، سانچا، سانچا، یہ سانچے تو مٹی کے ہوتے ہیں، جن سانچوں میں وہ زیور ڈھل رہا ہے، اگر وہ سانچا سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو زیور کیسا ہوگا؟ زیور کیسا ہوگا؟ پھر یہاں کا زیور تو پرانا ہو جاتا ہے، پھر جاؤ بدلو بدلو، اگلے پھر بھی پیسے پہلے بھی پیسے مارتے ہیں، پھر بھی پیسے مارتے ہیں کاٹ کے نام سے، پھر اور سونا اسی سے نکال لیتے ہیں۔ بیگم نے چاہا زیور بدلو، بیٹھے بیٹھے سارا ڈیزائن بدل جائے گا، یہ نہیں کہ یہ اتاروں، اتارنا بھی تو مشکل، چوڑیاں چڑھانا مشکل، چوڑیاں اتارنا مشکل، اگلی گئی اور نئی فوراً زیب تن ہو گئی۔
پھر یہ تو زیور بدلنا، کپڑے بدلنا، گھر بدلنا، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، ہم زیور بدل لیتے ہیں، ہم کپڑے بدل لیتے ہیں، ہم گھر بدل لیتے ہیں۔ جنت میں ایک اور تماشا بھی ہے، پورا چہرہ ہی بدل لو، چہرہ ہی بدل لو۔ قد لمبا کیسے ہوگا بھائی؟ قد لمبا لوگ لٹک 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 کے بیچارے ان کے پٹھے کھچ جاتے ہیں، قد لمبے نہیں ہوتے، اور ڈاکٹروں کے بھی جو جیلی قسم کے ڈاکٹر ہیں ان کی بھی چاندی بن جاتی ہے، قد بڑھائیے، اخباروں پڑھو قد بڑھائیے، سب فراڈ ہوتے ہیں۔ تو اور جب تک لالچی زندہ ہے فرادیوں کے فراڈ بھی چلتے رہیں گے، جب تک لالچی زندہ ٹھگ بھوکا نہیں مرتا، ایک مثل مشہور ہے، جب تک لالچی زندہ ہیں ٹھگ بھوکا نہیں مرتا۔ تو جنت میں مزے ہیں، یہ تو مجھے قد بڑھانا ہے تو بڑھتا چلا جائے گا، گھٹانا ہے تو گھٹتا چلا جائے گا۔ یہاں موٹی ہو جائے مرد یا عورت تو بیچارے کھا کھا کے کبھی چنے کھا، کبھی شوربے پی، کبھی سبزیاں کھا، پھر بھی چربی جاتی ہی کوئی نہیں، جاتی ہی کوئی نہیں۔ اگر ارادہ کیا ذرا پتلی ہو جاؤں تو ایک دم پتلی، موٹی ہو جاؤں تو ایک دم موٹی، شکل بدلنی ہے، شکل کیسے بدلی؟ تو جمعہ بازار ہے، جمعہ بازار، یہ نہیں لگتے جمعہ بازار لگتے ہیں، سارا جو کنڈم مال ہوتا ہے جمعہ بازار میں اکٹھا ہوتا ہے، تو ادھر بھی ایک جمعہ بازار ہے۔ یہ جمعہ بازار لگے گا اللہ کے دیدار کے بعد، ہر جمعے اللہ اپنا دیدار کرائے گا، ہر جمعے۔ جو جنت الفردوس والے ہیں ان کو صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا، جو نیچے والے جنتی ہیں ان کو جمعے ہوگا۔ وہ جمعہ آئے گا ایک 7,000 سال کے بعد جمعہ آئے گا، کیونکہ جنت کا ایک دن ہے 1000 سال کا، تو وہ آئے گا 7,000 سال کے بعد۔ لیکن چونکہ وہاں وقت گزر نہیں رہا، اور جب وقت گزرے نہیں تو پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ وقت کی گھڑی بند کر دے گا، 7,000 سال 7 پل میں گزرتے نظر آئیں گے، جس کی اللہ نے دنیا میں مثال دی ہے۔ اصحاب کہف 300 سال سوئے، 300 سال باہر، 300 سال گزرے، اندر غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقت کا سوئچ نکال دیا، لہذا جب وہ اٹھے کہنے لگے کم لبثنا، کتنا سوئے؟ دوسرے بولے یومن، ایک دن، ایک دن۔ تیسرے بولے نہیں، بعض یومن، ہم آدھا دن سوئے ہیں، صرف چند گھنٹے گزرے۔ کتنے؟ 300 سال۔ محسوس کتنے ہوئے؟ چند گھنٹے۔ اور وہ جو جس عمر میں سوئے تھے اسی عمر میں اٹھے۔ یہ نہیں کہ 325 سال کا نوجوان جب سویا اور 300 سال کے بعد اٹھا تو وہ 325 سال کا تھا، وہ بالکل ہی ایسے غرام ہوا پڑا تھا، بنا کوئی نظر آ رہا تھا، نہ کوئی ہاتھ ہلا رہا تھا، نہ اس کی کمر اٹھتی تھی نہ پاؤں اٹھتے تھے، نہیں، ایسے 25 سال کا اٹھا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ نے مثال دی ہے کہ جنت میں یوں ہوگا، وقت گزرنے کا تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ پاک کے دیدار سے خلقت واپس آئے گی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا، سب سے بڑی نعمت، سب سے۔ جب واپس آئیں گے تو ایک جمعہ بازار لگا ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ عورتوں کا الگ، مردوں کا الگ، اس میں بڑی خوبصورت تصویریں لٹکی ہوں، حسین جمیل۔ نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے اندر اتر سکتی ہوں۔ چلتے چلتے میاں کو ایک تصویر پسند آ گئی، یہ بڑا خوبصورت ہے، اگر میں ایسا ہو جاؤں، اتنا کہنا ہوگا کہ یہ گردن اوپر والا جو حصہ ہے نا سارا بدل کے نیا چہرہ ہو جائے۔ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر ہیں پلاسٹک سرجری والے، ان سے پوچھو تھوڑا سا ناک سیدھا کر دیں گے، تھوڑے سے ہونٹ سیدھے کر دیں، ان سے کہو کہ سارا چہرہ ہی بدل لو، کہیں گے پھر تو گردن ہی کاٹنی پڑے گی۔ نہیں تو یہاں کیا ہوگا؟ بغیر پلاسٹک سرجری کے سارا چہرہ، آنکھیں نئی، پلکیں نئی، ہونٹ نئے، ماتھا نیا، بال نئے، گال نئے، کان نئے، گردن نئی۔ ادھر بیگم گئی بازار میں، اسے ایک چہرہ پسند آ گئی، یہ بڑا خوبصورت ہے، اگلے لمحے اس کا چہرہ بدل جائے گا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہ نیا چہرہ لے کے آ رہا، وہ نیا چہرہ لے کے آ رہی، دونوں پہنچے جنت میں، کوئی دھوکہ نہیں لگے گا کہ بیگم کہے ارے تو نامحرم جنت میں بھی آ گیا، ارے جائیے میرا خامد تو ابھی آیا نہیں، وہ کہے بیگم تو کہاں سے آ گئی، تو کوئی مجھے اور لگتی ہے، جا کہیں اور جا، میری بیگم تو ابھی آئی نہیں۔ اگلے لمحے میں دونوں پہچانیں گے یہ میرا خامد، یہ میری بیوی۔
ہر جمعے شکلیں بدلو، ہر جمعے شکلیں بدلو. جمعہ بازار ایک ہفتہ نئی شکل، اگلے ہفتے نہیں، اگلے ہفتے نہیں، اگلے ہفتے نہیں، اگلے ہفتے نہیں. ایک اور بتاؤں، جنت میں نیند کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں. کروڑ سال کے بعد بھی ایک سیکنڈ کے لیے اتنا بھی نہیں ہوگا. یہ جسے یوں آدمی یوں ایک ٹھوکا سا لگتا ہے، اتنا بھی نہیں ہوگا. ایسے طاقتور اس کی مثال دنیا میں نا، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس میں کرنٹ زیادہ ہوتا ہے. اب ماں تھکی پڑی اسے سلانا چاہتی، وہ سلا 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 تو اس کا ہاتھ تھک جاتا ہے. وہ دیکھتی تو پھر اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہے. پھر شروع ہوتی ہے سلا 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 کے، پھر جب اس کی اپنی آنکھ لگ جاتی ہے پھر دیکھتی ہے تو پھر ہنس رہا ہوتا ہے. پھر اس کو مارتی ہے تھپڑ، سیدھا کم وقت. پھر آخر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر آنکھ کھلتی تو دیکھتی وہ کونے میں بیٹھا کھیل رہا ہوتا ہے. اس کو نیند آئی نہیں رہی، وہ کیا کرے؟ اس کا کرنٹ ہی زیادہ ہے، بچوں میں طاقت ہے، انرجی زیادہ ہے. وہ سوچا نہیں یہ سو رہے ہیں. تو یہی کچھ اللہ جنت میں کر دے گا، نیند آئے گی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا. ہاں دنیا میں تو لڑائی جھگڑا بھی رہتا ہے. جب یہ جنت میں پہنچیں گے اور ان میں خامدوں کا استقبال کریں گی تو پہلا اعلان یہ بیوی کرے گی جو دنیا کی تھی نا، پہلا اعلان، انت حبی وانا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوب. انا الراضیہ فلا اسقط ابدا، انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، انا الخالدہ فلا اموت ابدا، انا المقیمہ فلا ارحل ابدا. میں ہمیشہ راضی، لڑائی نہیں، جوان بڑھاپا نہیں، زندگی موت نہیں، ساتھ ہے کبھی ساتھ نہ چھوٹے گا. دنیا میں لڑائی بھی جھگڑا بھی چھوٹتے بھی ہیں، ساتھ طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، بغیر طلاق کے جدائیاں ہو جاتی ہیں. وہ پیکے گھر یہ اپنے گھر صلح کے لیے پیغام جا رہے، نہ وہ مانے نہ یہ مانے. یہ دنیا میں روز ہر گھر میں قصے ہیں، لیکن پہلا اعلان دنیا کی عورت کرے گی، اب تیری میری کوئی لڑائی نہیں، اب میں تجھے کبھی ساتھ نہ تیرا چھوڑوں گی، اب میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی. 89 کے حج میں ہم پیدل آ رہے تھے مینا، مزدلفہ سے مینا کی طرف. پیدل آدمی جلدی پہنچتا ہے، بسوں والے دیر سے پہنچتے. چلتے 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 ہم ایک جگہ بیٹھ گئے تاکہ فجر کی نماز ہو جائے. نماز پڑھ کے وقوف کر کے پھر آگے مزدلفہ سامنے تھا. ایک بوڑھا اور بڑھیا بھی آ کے ہمارے قریب آگے، وہ بڑھی آ کے بیٹھ گئی. وہ بوڑھا کہنے لگا بڑھی ایسے اٹھی چلیے دیر ہوندی گئی. ان کو مسئلے کا تو پتہ نہیں. بوڑھے کہنے لگے میں تھکی پئی ہوں، میں ہوں نہیں جانتی. بوڑھا کہنے لگا سارا جہان ٹریا جانا ہے، کو پتھر مارنے جلدی کر دیر پی ہوندی. وہ کہا میں تھکی پئی ہوں، میں کوئی نہیں جانتی. بوڑھے کو غصہ آ گیا، کہنے لگے میں نہیں جانتی، جڑا مرضی کرنا ہی کر لا. وہ کہنے لگا اتنے پیکے کوئی نہیں جتنے رستے لگی جاتے ہیں. اب بوڑھو ایسے پیکے کوئی نہیں جتنے رستے لگی جاتی. اب یہ حاجی اور حاجن ہیں اور حج کا موقع دونوں لڑ رہے. حالانکہ اللہ تو عام مجمع سے کہتا ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی نہ لڑو. اگر کوئی تم سے لڑ بھی پڑے تو کہہ دو بھائی میں احرام میں ہوں. اور یہ دونوں میاں بیوی ہو کر لڑ رہے، وہ کہ جڑا مرضی کرنا ہی کر لا، میں نہیں جانتی. وہ کہتے جتھے پیکے کوئی نہیں جتھے رستے لگی جاتے ہیں. یہ قصے تو چلتے رہتے ہیں. جنت کا پہلا اعلان ہے اب تیری میری لڑائی نہ ہوگی، اب میں تجھے تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گی، اب مجھے موت نہ آئے گی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا. ہمیں اس کا ساتھ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جنت کی عورتوں کا اور ایمان والی عورتوں کا، جنت کی حوروں کا ایمان والی عورتوں کا آپس میں مناظرہ ہوگا. مناظرہ جنت کی عورتیں کہیں گی، جنت کی حوریں نحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا ونحن الراضيات فلا نسقط ابدا ونحن المقيمات فلا نرحل ابدا. ہم ہمیشہ زندہ رہیں، موت نہ آئی.
جوان رہیں، بڑھاپا نہ آیا، خوشیاں دی، ناراض نہ ہوئی، ساتھ دیا، ساتھ نہ چھوڑا، یہ 4 کام جنت کے حور کے ہیں۔ لیکن ایمان والی عورت ان چاروں میں ایک چیز بھی کوئی نہیں، ایک چیز بھی کوئی نہیں۔ چلو وہ ساری زندگی لڑی نہیں، ساری زندگی اس نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، لیکن بڑھاپا بھی آ گیا، موت بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، موت بھی آ گئی، لہذا یہ 4 باتوں سے دنیا کی عورت خالی ہے۔ تو یہ جنت کی حوروں کو یہ جواب دیں گی، نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی، نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے رمضان کے روزے رکھے تم نے روزے کوئی نہیں رکھے، نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے کوئی نہیں خرچ کیا، نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا، طہارت کی، تمہارے ذمہ میں نماز ہی نہیں تھی تو وضو کیا ہوتا۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں فغلبنہن، تو ایمان والی مومن عورتیں جنت کی حوروں پر غالب آ جائیں گی۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا میں مردوں پہ غالب، جنت میں حوروں پہ غالب، یہاں بھی زندہ باد، آگے بھی زندہ باد۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ، جو میں چاہتا ہوں وہ تم کر دو، پھر جو تم چاہو گے وہ میں کر دوں گا۔ تبلیغ کی محنت میرے بھائی اور بہنوں اس بات کی محنت ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک دین کو لے کر آئے ہم اس کو اپنے اندر زندہ کریں، اس کو سیکھیں اور اس کو ساری دنیا میں پہنچائیں اور پھیلائیں، اس کو سیکھیں، یہ ہماری محنت ہے۔ ہم یہاں اللہ کی منشا کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی منشا کا پورا ہونا اس کے نبی کی مبارک زندگی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آپ عورتوں کے بھی نبی بن کر آئے، مردوں کے بھی نبی بن کر آئے، عالم کے نبی بن کر آئے، جنات و انسانوں کے نبی بن کر آئے، سارے عالم پر آپ کی نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے، بحر و بر پر آپ کی نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو پتھر بولتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، درخت بولتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ سوئے ہوئے تھے، کونے سے درخت آیا، دوڑتا ہوا آیا، آپ پر یوں سایہ کیا، پھر واپس چلا گیا، آپ کی آنکھ کھلی، ابو ہریرہ بولے یا رسول اللہ وہ درخت یوں آیا پھر یوں گیا، آپ نے فرمایا جب میں یہاں لیٹا وہ دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس نے اپنے اللہ سے دعا کی اے اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دے، اللہ نے اجازت دی، وہ دوڑ کے آیا، مجھے دیکھا پھر واپس گیا، ہمیں اللہ نے ایسا عالی شان رسول عطا فرمایا ہے کہ جس کے دیدار میں درخت بھی تڑپ جائیں، جس کے دیدار کو درخت تڑپنے لگ جائیں، وہ رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور وہ پھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں یوں اس پر سوراخ پر ایسے ایڑی رکھ کے بیٹھے ہوئے، ایڑی باقی سوراخ بندے تھے، آپ گود میں سر رکھے ہوئے سو رہے تھے، نیچے سے سانپ ابھرا، آگے ایڑی، اس نے ڈنگ مارا نہیں اٹھایا، پھر ڈنگ مارا نہیں اٹھایا، پھر ڈنگ مارا، تو درد کی شدت سے آنسو ٹپک پڑے، آنسو جو ٹپکے تو حضور کے منہ پر گرے، آنکھ کھل گئے، ابو بکر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ ڈس چکا ہے، سانپ ڈس چکا ہے، تو آپ نے لعاب لگایا، سارا زہر ختم ہوا، یہ سانپ کیوں ڈس رہا تھا؟ ایک کتاب میں ملا کہ وہ ڈسنا اس کا دشمنی کا نہیں تھا، وہ بھی اللہ کے رسول کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اور آگے ایڑی پڑی تھی، تو اس کا احتجاج تو یہی تھا کہ ابو بکر میں تجھے نہیں ڈسنا چاہتا، ایڑی ہٹا، مجھے بھی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے دے اس محبوب کے دیدار سے۔ وہ سب دیدار کی وجہ سے باہر نکلنے پہ زور لگا رہا تھا کہ میں بھی اس محبوب کو دیکھ لوں جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہو، وہ کیسا حسین ہوگا، کیسے جمال و کمال والا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلائیں، اگر میرے نبی کو دیکھتی تو سینے پہ چھریاں چلا جاتی، اللہ نے ایسا ہمیں عالی شان نبی عطا فرمایا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کرتے کو سی رہی تھیں، سوئی ہاتھ سے گر گئی، ڈھونڈنے لگی، گھر میں چراغ نہیں تھا نبی کے،
ڈھونڈنے لگی، نظر نہیں پڑی، اتنے میں حضور کمرے میں تشریف لائے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی سے شعائیں نکلنے لگی، سوئی چمک اٹھی، سوئی چمک اٹھی، تو آپ نے آگے بڑھ کر سوئی کو اٹھا، حضرت اما عائشہ نے سوئی کو اٹھایا جس کے آنے سے اندھیرے اجالوں میں بدل جائیں۔ وہ شیخ سعدی نے سچ کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ العلا، کہاں پہنچے؟ ان بلندیوں پر کہ جہاں جبریل بھی جا کے تھک ہار کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، سدرۃ المنتہا پہ اٹک گئے، اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، میں گیا تو جل جاؤں گا، میں گیا تو جل جاؤں گا۔ وہاں سے اللہ نے اٹھایا، اور راہ گزر ہے، عرش آپ کی منزل نہ تھا، عرش راہ گزر بنا، منزل نہیں بنا، نشان منزل تھا، منزل نہ تھا، عرش کے در کھل گئے، عرش بھی جھوم جھوم گیا کہ آج کون میرے اوپر آیا ہے، عرش کے در کھلے، بلغ العلا بکمالہ تھے، وہ بھی آگے سے اٹھ گئے، آگے اللہ سامنے آ گیا استقبال کرنے کے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے میرے نبی تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، اس کے نور سے اندھیرے چھٹ گئے، عالم روشن ہو گیا۔ آپ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی اما آمنہ نے دیکھا کہ سارا عالم روشن ہو گیا، یمن تک روشنیاں، ایران تک روشنیاں، شام تک روشنیاں، عراق تک روشنیاں، اور مکے کی وادی میں چھوٹے سے کچے گھر میں بیٹھ کر حضرت آمنہ نے ایران کا محل دیکھا، یمن کے محل دیکھے، عراق کے محل دیکھے، شام کے محل دیکھے، جس نے پیدا ہوتے ہی عالم کو چمکایا۔ 63 سال میں کیا کیا نور اس نے پھیلایا، جس کا ظاہری نور بھی ایسا تھا کہ چمکنے لگی سوئیاں، اس کے باطن کا نور کیسا ہوگا؟ جس کے اندر میں ایسا نور ظاہر میں، جس کے چہرہ ایسا نورانی، اس کا باطن کیسا نورانی تھا۔ عالم کے مصنفین، خطباء، بلغاء، شعراء، نعت خاں، فصیح، بلیغ، خطیب، جو کچھ اللہ کے رسول کے بارے میں لکھ چکے ہیں اور جو کچھ لکھا جائے گا، اللہ کی قسم ہمارا نبی اس سے پھر بھی بہت اوپر ہے۔ کس کی طاقت ہے کہ اس کی تعریف کر سکے جس کی قرآن تعریف کرتا ہو؟ جس کے اخلاق کی قرآن تعریف کرے اس کی میں کیا تعریف کر سکتا ہوں؟ نون والقلم وما یسطرون، اور قسمیں کھا کے تعریف کرے، قسم ہے مجھے قلم اس کے لکھے کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے حبیب مجھے قسم ہے قلم اور اس کے لکھے کی، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ جس کو قرآن اونچائی پر پہنچائے اسے کوئی نعت خواں کہاں تک پہنچائے گا، کوئی سیرت کا بیان کرنے والا کہاں تک پہنچائے گا، کوئی بڑے سے بڑا خطیب کہاں تک پہنچائے گا؟ جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے میرے نبی کی تعریف شروع ہوتی ہے، تو کیسے تعریف کریں ہم؟ اور آج تو ویسے ہی تباہی بربادی ہے، یہ سارے صبح صبح سنو نعت خان یہ گانے کے طرز پہ نعتیں پڑھ رہے تھے، یہ تو کیا ظلم اٹھاتے ہیں، الٹا اللہ کے نبی کی تعریف کی بجائے اس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ جو نبی موسیقی کو مٹانے آیا حرام قرار دے کر گیا، اور جس قوم میں موسیقی پھیلے اس قوم کو تباہی سے کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی۔ آج اللہ کے نبی کی تعریف انہی موسیقی کی دھنوں پہ نعتیں پڑی جا رہی، اور ایسے دیوانے بے وقوف لوگ ہیں نیچے بیٹھے سبحان اللہ بھی کر رہے ہیں۔ ان پر تو رو، ان پر بھی رو، خود بھی رو۔ ان کا ہم جس کی قرآن نعت خوانی کرے،
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين منه أو أدنى فأوحى إلى ربه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى والنون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، صرف یہ بتاتا ہوں کہ یہ قرآن نے نعت پڑھی ہے آپ کے نبی کی. ہم کیا اس کی تعریف کر سکتے ہیں؟ تو یہ دوسری محنت ہے کہ اس نبی کے عورتیں بھی مرد بھی اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ میرے رب کی قسم نہیں مل سکتی، بھٹک جائیں گے. سید قریشی ہاشمی ہو کر ابو لہب نے پیچھے چلنے سے انکار کیا تو بھٹک کے جہنم میں جا گرا. سلمان فارسی ہے، عرب نہیں، مزری نہیں، قریشی نہیں، عبد المناف میں سے نہیں، بنو ہاشم میں سے نہیں، آل رسول میں سے نہیں، ایرانی نسل ہے، اور نبی کے قدم بقدم چلا. تو دیکھو کیا قصہ ہوا. جنگ خندق میں خندق کھودی جا رہی، یہ حصہ قریش کھودے گا، یہ حصہ مدینے والے کھودیں گے، یہ حصہ مہاجر کھودیں گے، یہ حصہ مدینے والے کھودیں گے. سلمان کن میں سے ہوں؟ مہاجرین کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں. انصاری کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہیں، نبوت سے پہلے آئے ہیں، مدینے کا ہے. وہ کہنے کا نہیں مہاجر ہے، کہنے نہیں مدنی ہے، وہ کہنے نہیں مکی ہے. دونوں میں لڑائی ہو گئی. یہ لڑائی ووٹ کی نہیں ہے، یاد رکھنا کہ ہمیں ووٹ مل جائے. ووٹ پہ بھی لوگ لڑتے ہیں نا. نہیں، یہ لڑائی اس لیے ہے کہ سلمان کی فضیلت ہمیں مل جائے کہ سلمان ہم میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کو لڑتے دیکھا تو ٹھہرو میں تم دونوں میں فیصلہ کرتا ہوں، سلمان من اہل البیت، سلمان نہ تم میں ہے نہ تم میں ہے، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. ایک اہل بیت میں سے ہو کر خارج ہو کے فنار ہوا اور ایک فارسی ہو کر اہل بیت میں داخل ہو گیا. یہ نبی کی اتباع کی طاقت کا ظہور ہے. ہماری عورتوں کے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں ہیں جن کو اللہ وہ عزت دے رہا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ قرآن کی آیت آپ کے نبی کی عورتوں کو اتنے اونچے مقام پہ پہنچا رہی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے میرے نبی کی عورتوں نہیں ہو تم عام عورتوں کی طرح. یہ ترجمہ ہے، لیکن اللہ نے کہا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی کی عورتوں تم جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے. تم سب سے جدا ہو، تم سب سے نرالی ہو، تم سب سے الگ ہو. جو ان عورتوں کے پیچھے عورت چلے گی، ان امہات المومنین کے پیچھے جو عورتیں چلیں گی، اللہ کل قیامت کے دن ان کو اپنا ساتھ نصیب فرما دے گا. نبیوں کے بعد سب سے پہلے جسے اللہ نے سلام پیش کیا ہے وہ حضرت خدیجہ ہیں.
نبیوں کے بعد سب سے پہلے جنہیں سلام آیا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں. یا رسول اللہ جبریل آئے، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں، جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری دے رہے ہیں. جو عورتیں ان کے پیچھے چلیں گی وہ کل کو کامیاب ہو کر پل صراط سے گزریں گی اور جنت میں پہنچیں گی. جو ان حضور کی عورتوں کو اپنا نمونہ نہیں بنائیں گی وہ پھر دنیا اور آخرت میں رسوائیوں کے طوق پہن کر جا کر جہنم میں گریں گی. عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ہستی ہیں جن کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے قرآن کے 2 رکوع آئے. ساری سورہ نور اسی پر آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جسم ہلکا پھلکا تو پالکی والوں نے پالکی رکھی، خود پردے کے پیچھے ہو گئے. حضرت عائشہ آ کے بیٹھی. ایک دن باہر نکلی ضرورت کے لیے تو واپس آئی تو جا رہی تھی تو ان کے ساتھ ایک عورت تھی، ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے ٹھوکر میں حضرت مصطح ایک بدری صحابی نے کہا کیسا مصطح ہلاک ہو جائے مصطح. تو عائشہ کہنے کی کیا ہوا؟ بدری آدمی کو دیا دیتی ہو تو تمہیں پتہ نہیں تیرے ساتھ اس نے کیا کیا ہے کہ تیرے اوپر بدکاری کی تہمت لگائی جا چکی، وہ بھی اس میں شریک ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا پیشاب خشک ہو گیا، میں وہیں سے واپس آئی اور آ کر بستر پہ پڑ گئی اور رو کے میرا برا حال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ گزر گیا، ادھر مشورے کر اور آپ کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی. جب آتے تھے تو کہتے عائشہ کیا حال ہے، پھر کہنے لگے اس کا کیا حال ہے. جب انہوں نے کہا اس کا کیا حال ہے تو عائشہ فرماتی میرے سینے پہ تیر لگا. میں نے کہا مجھے چھٹی دے، میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں. تو پہلے مجھے روکا کرتے تھے، کہنے کا اچھا جا چلی جا. تو میں ماں باپ کے گھر آ گئی اور میرا کھانا بھی چھوٹ گیا، میرا پینا بھی چھوٹ گیا اور رو کے میرے اس کے سوا کوئی حال نہ تھا. تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہنے لگے عائشہ انسان خطاوار ہے، قصوروار ہے. اتنی فضا بن چکی تھی باہر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے عائشہ انسان قصوروار ہے، خطاوار ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں تیرے لیے استغفار کرنے کے لیے تیار ہوں. تو عائشہ فرماتی ہیں ایک دم میرے آنسو خشک ہو گئے، وہاں سے بیٹھ گئی شیرنی کی طرح کہ میں آپ سے کچھ نہیں کہتی، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. فرمانے لگی غم کی شدت میں مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا غم کی شدت میں. میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا سارا دکھ اپنے اللہ کو سناتی ہوں. بھائی یہ میرا کہنا تھا کہ میں اپنا غم اپنے اللہ کو سناتی ہوں. ایک دم حضور پہ وحی کے آثار نمودار ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق کا رنگ پیلا پھٹک ہو گیا اور میری ماں کا روتے برا حال ہو گیا کہ ان کو یہ خیال آیا کہ اگر یہ واقعہ ہو چکا ہے تو ہم تو زندہ رہنے کی بھی نہ رہے، کسی کو منہ دکھانے کے نہ رہے. اگر یہ واقعہ اسی طرح تصدیق ہو جاتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چہرہ پیلا اور ام رومان رضی اللہ عنہ پہ کپ کپی تاری اور رو کی دریا تاری ہو گیا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، پسینہ پوچھا کہ عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری پاک دامنی کو آسمانوں سے بیان کر دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے خواب و خیال میں نہ تھا کہ اللہ میری پاک دامنی کے لیے قرآن اتارے گا. مجھے یہ تھا کہ اللہ جبریل بھیج کر بتا دے گا کہہ دو عائشہ پاک ہے، اتنا ہی کافی تھا کہ میرے نبی کو خواب دکھا دے گا. بات تو اس سے بھی آگے چلی گئی. قرآن سورہ نور کے 2 رکوع اترے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب. یہ سارا قصہ چلا ہے. تو اسی وقت حضرت ام رومان کہنے لگی عائشہ اٹھ اللہ کے رسول کا شکر ادا کر. میں نے کہا میں کیوں ان کا شکر ادا کروں، میں اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے میری پاک دامنی کو آسمانوں سے اتارا. اگر ہماری عورتیں ان ماؤں کے پیچھے چلیں گی، یہ انہی کی بیٹیاں ہیں. میری بہنوں
تم عائشہ کی بیٹیاں ہو، تم خدیجہ کی بیٹیاں ہو، تم حفصہ کی بیٹیاں ہو، تم زینب کی بیٹیاں ہو، تم جویریہ کی بیٹیاں ہو، تم میمونہ کی بیٹیاں ہو، تم سودا کی بیٹیاں ہو، تم ام حبیبہ کی بیٹیاں ہو، تم ام سلمہ کی بیٹیاں ہو، اپنی ماں کی لاج رکھو، اپنی ماں کی لاج رکھو، اپنی ماں کی عزت کو دیکھو. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میں یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تمہارے نبی کی بیویاں تم سب کی مائیں ہیں. ہم عائشہ کے بیٹے ہیں، ہم ام المومنین خدیجہ کے بیٹے ہیں، ہم ام المومنین صفیہ جویریہ کے بیٹے ہیں، ہم ام المساکین زینب بنت خزامہ کے بیٹے ہیں، ہم ام المومنین زینب بنت جحش کے بیٹے ہیں، ہم ام المومنین ام حبیبہ کے بیٹے ہیں، ام سلمہ کے بیٹے ہیں، حضرت سودا کے بیٹے ہیں. وہ ہماری مائیں ہیں. وہ ماؤں کی تو لاج رکھو میرے بھائی ہو، ان عورتوں سے کہہ رہا اپنے ماؤں کی لاج رکھو. کل قیامت کے دن ان ماؤں کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان ماؤں کے سامنے ہونا ہے. ہمارے لیے نمونہ آج کی عورت نہیں ہے جس سے نہ اللہ کو پتا ہے نہ رسول کو پتا ہے. ہمارے لیے نمونہ یہ بازاروں میں چلنے والی عورتیں نہیں ہیں، یہ بے پردے چلنے والی عورتیں نہیں ہیں، یہ بازار کی زینت بننے والی عورت نہیں ہے، یہ محفل کی رونق بننے والی عورت یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. یہ بازار میں ناز و انداز سے چلنے والی اور اپنے حسن کی دعوت دینے والی عورتیں یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. یہ عورتیں عورت کے نام پر بدنما باغ ہیں. ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں، ہم فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ہم خدیجہ کے بیٹے ہیں، ہم خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، ہم عائشہ کے بیٹے ہیں، ہم عائشہ کی بیٹیاں ہیں، ہم زینب کے، صفیہ کے، جویریہ کے، ام سلمہ کے، ام حبیبہ کے، سودا کے، وہ ہماری مائیں ہیں. اللہ کے واسطے ان کی لاج رکھو. جو ان کے پیچھے چلے گا ماں فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ يَتَبَعُهَا وَلَدُهَا، بچہ ماں کو پکارتا ہے. اس دن مائیں پکاریں گی ہماری بیٹیاں آ جائیں، ہماری بیٹیاں آ جائیں، ہماری بیٹیاں آ جائیں، ہمارے ساتھ ہی جنت میں جائیں. تو پاک دامن تقوی والی عورتیں عائشہ کے الگ سے، خدیجہ کے الگ سے، ام حبیبہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور جویریہ کے ساتھ اور سودا کے ساتھ اور مسلمہ کے ساتھ اور زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وہ جا رہی ہوں گی جنت میں. آج کی عورت کو نمونہ مت بناؤ. یہ اندھی ہیں، اندھی، اندھوں کے پیچھے چل کے منزل نہیں ملتی. ہم اس ترتیب کو سیکھنے کی محنت کر رہے ہیں، اس کی دعوت دے رہے ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں عورتیں بھی نکلیں، اس لیے کہتے ہیں مرد بھی نکلیں. ہماری عورت کے ذمے بچوں کی تربیت ہے، نسل کی تربیت ہے. قرآن نے، اسلام نے عورت کو گھر میں بٹھایا ہے، بیکار نہیں، اس لیے بٹھایا ہے کہ یہ گھروں میں نسل کی تربیت کریں، اولاد کی تربیت کریں. کہاں گیلان اور کہاں بغداد. بغداد میں ڈاکہ پڑ رہا، لوگ لوٹے جا رہے، ٹوٹ رہے، قتل ہو رہے. ایک معصوم بچہ بھی کھڑا ہوا ہے، ڈاکو اس کے پاس بھی آتا ہے، توجہ نہیں ہے معصوم بچہ ہے کیا ہوگا. سر راہ پوچھتا ہے بچہ تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے گے جی ہاں. کیا ہے؟ کہ 40 دینار ہیں. وہ ڈاکو ٹھٹک جاتا ہے، 40 دینار، اتنی بڑی دولت کہاں ہے؟ کہنے یہ دیکھو کرتے کے اندر میں نے سیے ہوئے ہیں. کہنے لگا رے بیٹا ہم تو لوٹ رہے ہیں، لوگ پیسہ بچا رہے ہیں، تو اگر مجھے نہ بتاتا تو مجھے تو تیرے پر شک بھی نہیں ہونا تھا. بچہ کہتا ہے مجھے ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا چاہے جان چلی جائے. ڈاکو ڈرس گیا، بچے کو پکڑا، سردار کے پاس لایا. سردار اس بچے کی سنو. ہاں بیٹا کیا ہوا؟ اس نے سارا قصہ سنایا. سردار کہنے لگا بیٹا تو نے کیوں بتا دیا؟ نہ بتاتا تو ہم تو تجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتے. کہ میری ماں نے کہا تھا سچ بولنا ہے چاہے جان چلی جائے. ڈاکو کی ہائے نکلی، سجدے میں سر رکھا، اے اللہ معاف کر دے، یہ معصوم ہو کر ماں کا فرمان بردار، میں عاقل بالغ ہو کر تیرا نافرمان، یا اللہ مجھے معاف کر دے. سارا ڈاکوؤں کا مجمع طائف آہوزاری گریا رونا دھونا، توبہ ہو رہی. توبہ کروانے والی ماں ایران میں بیٹھی ہوئی، توبہ کروانے والی ماں ایران میں تربیت کر کے جس بچے کو بھیجا تھا، تاریخ نے اس بچے کو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام دیا.
وہ بھی کسی ماں کی گود سے تربیت پا کے نکلا تھا، جس کے نام پر آج بھی سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں۔ سفیان ثوری کو بھی ایک ماں نے تربیت دی تھی، اور پھر اللہ کی راہ میں اسے تیار کر کے بھیجا کہ جا میں نے تجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ 19 برس کے بعد بچہ ملنے کے لیے آیا اپنی ماں کو، رات کو دستک دی، ماں نے پوچھا کون؟ بچہ بولا بیٹا سفیان۔ ماں بولی بیٹا تجھے اللہ کے نام پہ وقف کر چکی ہوں، اب دنیا میں ملاقات نہیں کروں گی، قیامت کے دن ملوں گی، چلا جا۔ دروازہ نہیں کھولا۔ یہ سفیان کیسا سفیان بنا؟ ابو جعفر بادشاہ کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا۔ ابو جعفر نے کہا میں مکے آ رہا ہوں، سولی تیار کی جائے اور اس پر اسے لٹکایا جائے، میرے آنے پر اس کو پھانسی دی جائے گی۔ یہ حرم شریف میں فضیل بن عیاش کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ایک اور محدث آئے، ان کا نام بھی سفیان ہے۔ کہتے ہیں سفیان بھاگ جاؤ، تیری گرفتاری کے آرڈر ہو چکے ہیں، عباسی سلطنت تیرے خون کی پیاسی ہو چکی ہے۔ وقت قال ذلك، وہ بے نیازی سے کہتے ہیں کیا واقعی اس نے کہہ دیا ہے؟ کہاں کہہ دیا ہے؟ وہاں سے اٹھے سیدھے آئے، بیت اللہ کا پردہ پکڑا، اے مولا ابو جعفر مکے میں داخل ہوا تو پھر یاری نہیں رہے گی، یاری۔ ابو جعفر کو مکے میں داخل ہونا نصیب نہیں ہوا، طائف پار کیا، بیٹھا بیٹھا دھڑام گرا اور مر گیا، نہ بیمار نہ زخم نہ قتل نہ کچھ، بیٹھا بیٹھا گرا اور مر گیا۔ یہ بھی ماؤں کے سپوت تھے، یہ بھی ماں نے ہی جنم دیے تھے۔ ہماری آج کی ماں بے اولاد ہے، آج اولاد نہیں، جو میں عورتوں کو کہتا ہوں آج کی مائیں بے اولاد ہیں۔ آج کی نسل گانے پہ تھڑکنے والی، نظروں سے بے حیا، کانوں سے بے حیا، پیسے کے پجاری، عیاشیوں کے پجاری، یہ اولادیں نہیں ہیں۔ ہماری گود بھری نہیں ہے، ہماری مائیں بانجھ ہو چکی ہیں، ہماری کھیتیاں اجڑ چکی ہیں، ہماری فصلیں ویران ہو چکی ہیں، ہمارے باغ میں خزاں ہے، بہار نہیں۔ وہ نسل، وہ نوجوان جسے کمانے کا شوق ہو، گانے کا شوق ہو، ناچنے کا شوق ہو، کھیل کود کا شوق ہو، یہ ہمارے لیے مر چکا ہے۔ اور ماں نے نسل تیار کی تھی، جب مائیں اولاد کو تیار کرتی تھی تو ایک نسل تیار ہوتی تھی جو عالم کا نقشہ بدل دیتی تھی۔ آج ماں کو گھر سے فرصت نہیں، مردوں کو کاروبار سے فرصت نہیں، بچے کے اسکول میں واپس آ گیا ٹیوشن پڑھنے، واپس آ بیٹھ گئے ٹیلی ویژن کے سامنے، نہ ماں کو پتا بچہ کیا کر رہا ہے، نہ باپ کو پتا بچہ کیا کر رہا ہے۔ ایک جنگل کے درخت کی طرح بچہ پروان چڑھا، حالانکہ ہم نے تو اس سے باغ لگانا تھا۔ باغ کے پودے پر مالی کی ہر وقت نظر ہوتی ہے، شاخیں سیدھی کرتا ہے، ٹیڑھی شاخوں کو کاٹتا ہے، خشک شاخوں کو کاٹتا ہے، دوائی لگاتا ہے، اسپرے کرتا ہے، کھاد دیتا ہے، پر وہ پانی لگاتا ہے، اور خوبصورت شکل میں درخت باہر نکل کے آتا ہے، پھل دیتا ہے۔ جاؤ باہر سڑکوں پہ لگے درخت دیکھو، کوئی شاخ نیچے، کوئی اوپر، کوئی تنا ٹیڑھا، کوئی تنا منحنی، کوئی شاخیں گھسی ہوئی، کوئی خشک، کوئی بے پھل، کوئی کانٹوں سے بھرا۔ آج کی ماؤں نے اپنی نسل کو نہیں سنبھالا تو جنگل کے درخت کی طرح رحیم یار خان میں نسل پھیل گئی، سارے پاکستان میں نسل پھیل گئی۔ ہم ماؤں کو ان کا وظیفہ یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی اور بہنوں اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، اس کے محبوب کی زندگی اور سیرت کو اپناؤ، یہاں بھی موجیں اڑاؤ، آگے بھی مزے پاؤ۔ ماں تربیت کی گود ہے۔ ایک بادشاہ پر حملہ ہوا، روم نے حملہ کیا، انہوں نے بیٹا مقابلے میں بھیجا، خبر آئی شکست ہو گئی۔ ماں کہنے لگی خبر غلط ہے، خبر غلط ہے۔ ملکہ نے کہا خبر غلط ہے۔ بادشاہ کو غصہ چڑھ گیا، تو کیسے کہتی خبر غلط ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بچہ بھاگ گیا، شکست ہو گئی، یہ خبر غلط ہے۔ بادشاہ کہنے کہ تو اندر بیٹھ کے کیسے کہہ رہی غلط ہے، تو وہ چپ ہو گئی۔ ایک ہفتے کے بعد خبر آئی، پہلی خبر غلط تھی، اللہ نے فتح دی ہے، بچہ کامیاب ہوا ہے، سالار کامیاب ہوا ہے۔ اب بادشاہ
فاطمہ نے بیوی سے پوچھا اتنے دعوے سے تم نے پہلی خبر کو رد کیسے کیا؟ کہنے لگی جب تک یہ میرے پیٹ میں رہا میں نے کوئی حرام لقمہ منہ میں داخل نہیں ہونے دیا، اور جب تک میں نے اسے دودھ پلایا بغیر وضو کے میں نے اسے دودھ نہیں پلایا۔ 2 برس جس بچے نے پاک طہارت کا دودھ پیا ہو وہ بھی کبھی موت کے ڈر سے بھاگ سکتا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے کہ وہ قتل ہو گیا تو میں کہتی خبر سچی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا پاک دودھ پیے پھر وہ موت کے ڈر سے کافر کے سامنے بھاگے؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے کہا یہ خبر غلط ہے۔ یہ بادشاہوں کی بیویوں کا حال تھا تو باقی ماؤں کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائی اور بہنوں، وقت بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے اور زور کے بعد پھر یہیں بیان ہونا ہے، دوسرے مجمع میں بھی آنا ہے، اس لیے توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اب یہ سارا جو مجمع مردوں کا بیٹھا ہے یہ عورتیں آئی ہیں، یہاں سے دامن صاف کر کے جاؤ، اور اللہ وہ ایسا کریم ہے۔ اب یہ کرتا ہے نا کرتا، اس کرتے کو دھونے کے لیے کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے پھر جا کر یہ دھولے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تیرے 100 سال کے گناہ، تیرے 70 سال کے گناہ، تیرے 80 سال کے گناہ، تیرے 1000 سال کے گناہ، مجھے صرف تو 1 قطرہ آنسو دے دے اپنا، بس ندامت اتنا ہو کہ تیرے باہر بھی نہ، بس تیری آنکھوں کے کٹورے میں یوں پھیل جائے، بس اتنا آنسو ہو جو مکھی کے سر کے برابر تیری آنکھوں کو تر کر دے، بے شک باہر نہ آئے، اتنا 1 قطرہ مجھے دے دے، میں تیرے 1000 سال کے گناہ بھی ایسے دھو دوں گا کہ تو کرتا ایسا صاف نہیں کرے گا جیسے میں تیرے گناہوں کو صاف کر دوں گا۔ تو بھائی اور بہنوں توبہ کرو، زندگی ہاتھ سے چلی جا رہی ہے۔ آپ عورتوں کے سامنے اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے محبوب کی عورتوں کی زندگی پڑھو، اگر ان کے ساتھ حشر کروانا ہے۔ اس کو سیکھنے کی محنت ہے تبلیغ۔ اللہ نے سنت کو سارے عالم کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا مکلف بنایا ہے، اس لیے سنت کے ذمہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے عورتیں بھی اپنے مردوں کو تیار کر کے بھیجیں، مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجیں۔ محمد ابن قاسم 17 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلا، بیوی کے پاس 4 مہینے رہا، صرف 4 مہینے۔ زبیدہ نام تھا اس کی بیوی کا، حجاج کی بیٹی تھی۔ 4 مہینے رہا اور 2.25 سال میں ملتان پہنچا۔ 2.25 سال کے بعد حکومت بدلی تو زنجیروں میں جکڑا ہوا وہ ملتان سے واپس دمشق پہنچا، دمشق کی جیل سے واسط پہنچا، واسط کی جیل میں تختہ دار پہ چڑھ گیا۔ 4 مہینے کے سوا وہ اپنی بیوی کو اپنا ساتھ نہ دے سکا، لیکن 1400 سال 1300 سال گزر چکے ہیں۔ اس علاقے کا جتنا اسلام ہے اسی شہزادے کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ اگر وہ بیوی کہتی میں نہیں تجھے جانی دیتی، میری شادی کو صرف 4 مہینے ہوئے ہیں، میرے بھی تو حقوق ہیں، تو آج رحیم یار خان میں کلمہ بلند نہ ہوتا، یہاں وہی رام ہی ہوتا، یہاں ہر رام ہوتا، ایک زبیدہ کا گھر لوٹا اور 1300 سال کلمہ گو مسلمان دونوں میاں بیوی کے کھاتے میں لکھے گئے۔ بشیر بن اقربہ کہ باپ اللہ کی راہ میں چلے گئے، ماں پہلے فوت ہو گئے، وہ وہاں شہید ہو گئے احد کی لڑائی میں۔ بیٹا ابا کو ملنے باہر آ کے بیٹھ گیا، پتہ چلا لشکر واپس آ رہا ہے تو باہر آ کے بیٹھ گیا لشکر کو ملنے کے لیے، اپنے ابا کو ملنے کے لیے مدینے سے باہر۔ سارا لشکر گزر گیا، ابا نظر نہیں آئے تو آئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے ابا نہیں ہیں، کہاں ہیں؟ تو آپ جواب نہیں دے سکے، آپ نے منہ ادھر کر لیا۔ پھر وہ سامنے سے، یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں؟ تو آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جواب نہ دے سکے۔ جب دیکھا کہ حضور روئے ہیں تو انہیں پتہ چل گیا کہ میرے ابا کہاں ہیں، تو اجہشت بالبکا، کہنے گا میں حضور سے لپٹ گیا اور زور زور سے رونے لگا کہ یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں رہا، نہ ماں نہ باپ۔ تو اس کو تو اللہ کا نبی روک لیتا ہے کہ تیرا بچہ معصوم ہے، تو نہ جا میری راہ میں، تو رہے اپنے گھر میں۔ نہیں، یہ قربانیاں ہی اسلام کے اسلام کو باہر تک پہنچاتی ہے۔ آپ نے اس کو گلے لگا لیا، کہا بشیر بشیر بشیر، آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہے، سودا کرو، میں تیرا باپ، عائشہ تیری ماں۔
زید بن حارثہ موتا میں شہید ہو گئے. حضور ان کے گھر گئے تعزیت کے لیے. ان کی معصوم بچی تھی زید بن حارثہ کی, ان کو بیٹا بنایا تھا. تو حضور کی گود میں گر کے رونے لگی. کعب نے بھی گلے لگا لیا اور آپ بھی رو رہے تھے. سعد بن عبادہ بڑے مضبوط دل کے آدمی تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رونا کیسا رونا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ باپ کا رونا ہے بیٹے کے لیے, حبیب کا رونا ہے حبیب کے لیے. جعفر بن ابی طالب موتا میں شہید ہو گئے. 3 بچے معصوم اور جوان بیوی 18-19 برس کی. حضور گھر تشریف لائے. پتہ چلا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جب زید شہید ہو گیا, جعفر شہید ہو گیا, عبداللہ شہید ہو گیا. آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے تھے سارا منظر. پھر آپ اٹھ کے جعفر کے گھر آئے تو حضرت اسماء بنت امیس آٹا گوندھ کے اسے رکھ چکی تھی, بچوں کو نہلا کے کپڑے پہنا چکی تھی, وہ کھیل رہے تھے. تو آپ گھر میں تشریف لائے اور تینوں بچوں کو اپنے یوں بازو میں لے کر اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگے. تو اسماء بنت امیس فرماتی ہے میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ کوئی خبر خیر کی نہیں, لیکن ہمت نہ ہوئی میں پوچھ سکوں. آخر نہ رہ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ جعفر کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ تو آپ کی آنکھوں کے آنسو اور اگل گئے اور کہا کہ اسماء صبر کرو, اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے. اور حضرت اسماء بے ہوش ہو کے گر گئیں. اور ان بچوں کا اعزاز ساری زندگی حضور نے یہ کیا. جب آپ واپس آتے تھے تو حضرت عبداللہ بن جعفر جو بڑے بھائی تھے وہ فرماتے تھے کہ جب حضور واپس آتے تو پہلے مجھے اٹھاتے تھے پھر حسن اور حسین کو اٹھاتے. پہلے مجھے پیار کرتے تھے پھر حسن اور حسین کو پیار کرتے تھے کہ اس کا باپ میرے دین پہ قربان ہوا ہے. اور جب اونٹنی پہ بٹھاتے تو مجھے آگے بٹھاتے تھے, حسن حسین کو پیچھے بٹھاتے. اس امت کی ماں نے اولاد نہیں اسی لیے ہے کہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچائے. حبیب ابن زید کے مسلمہ کذاب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, گوشت کاٹ دیا, آنکھیں نکال دی, ناک کاٹ دیا, کان کاٹ دیے. اور ام عمارہ کو خبر ملی تیرے بچے کو یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. تو یہ فریضہ ملا ہے کہ عالم میں پیغام الہی کو بلند کرو. تو جو بلند کریں گے ان کے گھر کو چھوٹیں گے, ان کی بیویوں کو صبر کرنا پڑے گا, لیکن کل قیامت میں اللہ ہمیش کے لیے ان کو اکٹھا کر دے گا. اس کے لیے بھائیو ایک تو توبہ کرو, یہ ساری مسکرات بھی توبہ کریں. آج کے بعد جو زندگی اپنائیں جو اللہ کے رسول کی پسندیدہ ہے. کوئی مرد عورتوں میں بے نمازی نہ ہو, کوئی روزہ نہ چھوڑے, کوئی عورت بے پردے بازاروں میں نہ پھرے, جانا بھی پڑے تو پردے کے ساتھ جائے, کوئی بے پرد نہ پھرے. اور اپنی اولاد کو وقت دو, انہیں دین سکھاؤ, دین کو دنیا میں پھیلانا سکھاؤ, اس کے لیے محنت کرنا سکھاؤ. اور اپنے مردوں کو بھیجو 4-4 مہینے کے لیے, 40-40 دن کے لیے اپنے حقوق انہیں معاف کر دو کہ جاؤ ہم اللہ سے لے لیں گے. صحابہ نے حق معاف کیے, صحابہ کی عورتوں نے حق معاف کیے, تو تب جا کے ایمان کا کلمہ دنیا میں بلند ہوا اور ان کے لاشیں بکھرتے چلے گئے. اتنی ہی مائیں ہیں جو بچوں کی لاش بھی نہ دیکھ سکیں, کتنی جوان بیویاں ہیں جو جوان خامدوں کو جاتے ہوئے نہ دیکھ سکیں. عبداللہ ابن ابو بکر نے عاتقہ سے شادی کر لی. عاتقہ تھی صحابیہ, بڑی خوبصورت, بڑی شاعرہ, بڑی فاضلہ بیوی, نیک بھی ہو, شاعر بھی ہو, فاضلہ بھی ہو, تو کون چھوڑتا ہے؟ عبداللہ بن ابو بکر ایسے عشق میں گرفتار ہوئے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق نے پہلے بلا کے سمجھایا, بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں, لیکن اس سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے, نہیں کر سکے, نہیں چھوڑ سکے. تو ابوبکر صدیق نے حکم دیا بیوی کو طلاق دے. ہم ایسا گھر نہیں چاہتے کہ جس میں تمہارے دین کا نقصان ہو. بیوی کو طلاق دلوا دی. کوئی قصور نہیں, میاں بیوی میں محبت, دونوں نمازی, دونوں پرہیزگار, دونوں صحابی. طلاق دلوانے والا ابو بکر ہے. ہر باپ کے کہنے پہ طلاق دینا جائز نہیں, یہ بھی سن لو. ہر ماں کے کہنے پہ طلاق دینا جائز نہیں. ابو بکر جیسا باپ ہو تو پھر گنجائش نہیں. ابو بکر کہہ رہے ہیں طلاق دو, دے دی. ایک دن لیٹے ہوئے تھے اور شعر پڑھ رہے تھے, عادت لا انسا فيما ذر شارق وما قمر الحمام المطلقا عاتق قلبي كل يوم وليلة إليك بما تخفي النفوس معلقا. اے عاتقہ جب تک سورج چمکتا رہے گا,
تیری یاد کی شمع میرے دل میں روشن رہے گی، اور جب تک کبوتر اور بلبلیں درختوں پہ چہچہاتی رہیں گی، تیری یاد کے نغمے میری روح کے تاروں کو چھیڑتے رہیں گے۔ اے عاتقہ، تو مجھ سے اجر سے جدا ہو گئی ہے، لیکن میرا دل ہمیشہ تیری یاد میں تڑپتا رہے گا۔ تو وہ صدیق سن رہے تھے، کہیں پاس سن رہے تھے، ان کو بڑا ترس آیا، کہیں جا بیٹا دوبارہ نکاح کر لا۔ تو ہماری طرح جاہل تو ہوتے نہیں، تو کچھ 3 طلاق دے کے پھر کہتے ہیں آپ کوئی حلالے کا طریقہ بتاؤ۔ 1 طلاق دی کہ دوبارہ نکاح ہو گیا، لیکن وہ عبرت کا نشان پڑ گیا تھا، لہذا پھر اس نوجوان کو طائف کی وادی میں سینے میں تیر لگا ہے، اور وہ تیر نکالنے لگے تو اندر ٹوٹ گیا، اور اسی کے زخم میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پہلے عبداللہ روتے تھے، اب عاتقہ رو رہی۔ جب جوان خامن کی لاش سامنے آئی تو کہنے لگی آلیت لا تنفک عینی حزینۃ علیک ولا ینفک جلدی اخبرا، میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میری آنکھ کا چشمہ تو کبھی خشک نہ ہوگا، یہ بن بادل برسات اب ہمیشہ برستی رہے گی، اور کبھی میرے تن پہ کوئی اب نرم کپڑا نہ آئے گا، اور میرے تن پہ کبھی کوئی زیب و زینت کا نقشہ قائم نہ ہوگا۔ آلیت لا تنفک عینی حزینۃ علیک ولا ینفک جلدی اخبرا، ہمیشہ میں تیرے لیے غمگین رہوں گی، ہمیشہ تیرے لیے تڑپتی رہوں گی۔ مدد دہر حین غنت حمام الفائقۃ وما درد اللیل الصباح المنورا، جب دن پہ رات اور رات کو دن آتا رہے گا، اور جب تک پرندوں کی ڈاریں اپنے گھونسلوں کو اکٹھی واپس لوٹ رہی ہوں گی، تو ان کا اکٹھے واپس جانا مجھے تیری یاد میں ہمیشہ تڑپاتا رہے گا۔ لیکن گھر تو ٹوٹ گیا، گھر تو اجڑ گیا، لیکن میرے بھائیو اسلام کا کلمہ دنیا میں بلند ہو گیا۔ چند دن کی جدائیاں تھیں، پھر ہمیشہ کا ملاپ ہو گیا۔ اس لیے سارے مجمع میں سے کہتا ہوں توبہ کرو، عورتیں بھی مرد بھی، اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنا کام بنا لو، اپنی اولادوں کو بھیجو اللہ کی راہ میں، اپنے مردوں کو بھیجو اللہ کی راہ میں، صبر کرو، اپنے تقاضے دفن کرو، اللہ سے مانگنا سیکھو، نماز کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، تو ایک دن آئے گا کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو کے رہے گا، اللہ اسے زندہ کر کے رہے گا۔ انشاءاللہ جب باد بہار ہوگی اور کلیاں کھلیں گی اور عالم مہکے گا، تو اس میں ہماری قربانیوں کا رنگ بھی شامل ہوگا، اور کل کو ہمیں ہی اس کا اجر ملے گا۔ اس لیے سارا مجمع ایک تو 4 مہینے کے ارادے لکھائے، عورتیں 3 دن کے نام لکھائیں، اور نقد جماعت نکلے کل سے یہاں مستورات کی 3 دن کی، جن کے 15 دن لگ چکے ہیں، 4 مہینے کے ارادے لکھائے، ابھی تک یہاں سے 4.5 مہینے کی کوئی جماعت نہیں تیار ہوئی۔ ایک جماعت تو 4.5 مہینے کی نام دے دے، پھر جیسے ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ چلی جائے گی۔ باقی بھائی چلے کے دو، 4 مہینے کے دو، جلدی جلدی نام لکھا دو۔ اب گڑی تیزی سے آگے جا رہی، وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، ادھر بات بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب میں اپنی بات زبردستی ختم کرتا ہوں۔ آپ سارے بھائی بہنیں ایک تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایک اللہ سے دوستی کا عہد کریں، اس کے نبی کے طریقوں کو وفا کرنے کا عہد کریں، اپنے مردوں کو ہمت سے بھیجو، چلے سے 4 مہینے کے جلدی جلدی نام پیش کرو۔ یہ سب ارادے تحدید کے ساتھ ہوں، خالی ہوائی ارادے ہم نہیں لکھتے۔
ہاں، اور گزارش یہ ہے کہ ہمیں فی الحال تو نقد 3 دن کی جماعت چاہیے مردوں کی، جو یہاں بھائی ہمارے بیٹھے اپنی خواتین کو لے کر آئے ہیں وہ اپنے نام پیش کریں کل سے نقد 3 دن کے لیے، کل سے نقد 3 دن وہ بولیں ہاں یہ کل سے ہاں بولو عورتیں بھی تشکیل کریں گورو بھائی اپنی مستورات کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کون بھائی تیار ہے؟ جلدی سے بتائیں میں جلدی سے